को मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول مختشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اس کے ساتھ بروز قیامت مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے لبیک آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شریک رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اس سلسلے کے اندر ہم ایک پرٹیکولر موضوع پر نگران شورا سے مدنی پھول بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیگمنٹس بھی سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ آج جس پرٹیکولر موضوع پر ہم نگران شورا سے مدنی پھول لینے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ ابتدائی طور پر مدنی پھول ہمارے مہروز بھائی بیان کریں گے، لیکن جو سیگمنٹس ہوں گے کچھ ان کے بارے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آج انشاءاللہ نگران شورا سے ہم مدنی اشعار کی تکرار بھی کریں گے، اس کے علاوہ نگران شورا سے مدنی کسوٹی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ بھی نگران شورا کو بتانا ہوگا۔ موضوع کیا ہے اور اس کے کیا ڈائمنشنز ہیں مہروز بھائی بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ مسجد ہے، یعنی ایک مقام ہے، ایک مخصوص مقام ہے۔ وہ مقام ہے جو مسلمان جہاں پر اجتماعی طور پہ اپنی عبادات بجا لاتے ہیں، اور یقیناً جب مسجد کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا ذہن جو منتقل ہوتا ہے ابتدائی طور پر مسجد الحرام کی طرف، مسجد نبوی شریف والا صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف، مسجد بیت المقدس کی طرف، اور پھر جو ہے مسجد کی طرف اگر ہم دیکھیں غور کریں تو مسجد ایک ایسا گھر ہے، ایسا مقام ہے کہ جس کی نسبت رب کائنات کی طرف ہے، یعنی گھر کی جو مقام کی گھر کی جو عظمت ہوتی ہے وہ صاحب مکان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صاحب مکان جتنا بلند و بالا عظمت والا ہوتا ہے اتنا ہی اس گھر کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو کائنات میں جتنے گھر ہیں یقیناً بہت سارے گھر عظیم ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سب سے عظمت والا گھر جو ہے وہ رب کائنات کا گھر ہے، وہ مسجد ہے، وہ مساجد ہیں، اور اس میں مطلقاً حکم ہے کہ ساری ہی مساجد جو ہیں جو اللہ کے نام پہ بنی ہے، اخلاص کے ساتھ بنی ہے، دینداری کے لیے بنی ہے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے بنی ہے، وہ ساری کی ساری مساجد چاہے چھوٹی ہوں، چاہے بڑی ہوں، چاہے کچی ہوں، چاہے پکی ہوں، جیسی بھی ہوں، تو وہ اللہ کے گھر ہیں اور ان کی عظمت اور رفعت کے کیا کہنے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی ان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مساجد کی تعمیرات اور آباد کاری کو قرآن کریم فرقان حمید میں رب کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے، تعمیر کرنے والے ان افراد کو شمار کیا گیا جو صاحب ایمان ہیں، اللہ پر آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان والے ہیں۔ اور مساجد کی آباد کاری سے کیا مراد ہے تو صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب مدظ اللہ العالی نے اس بات کو بیان کیا کہ اس میں کئی اقوال ہیں۔ اس میں مسجد تعمیر کرنا، اس تعمیرات میں حصہ لینا، اس کو بلند کرنا، اس کی مرمت کرانا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے نماز قائم کرنا اور مساجد ہی میں دیگر عبادات کو بجا لانا جو مشروع ہیں تو ان کو بھی مساجد کی آباد کاری میں شمار کیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جو مسجد بناؤ تحریک بھی ہے گویا کہ، کیونکہ ہماری ایک مجلس ہے، ہمارا ایک شعبہ ہے باقاعدہ دعوت اسلامی کا خدام
مساجد کے نام سے، جو مساجد تعمیر بھی کرتا ہے، جو پرانی قدیم مساجد ہیں ان کی تزئین و آرائش بھی کرتا ہے، تعمیر نو بھی کرتا ہے، اور پھر دعوت اسلامی کا ایک الحمدللہ عز و جل نعرہ ہے جو ہم مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت کی مبارک زبان سے بھی سنتے ہیں، نگران شورا بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی لگاتے ہیں حصول برکت کے لیے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے جو فضائل و برکات ہیں، اس موضوع کی جو مختلف ڈائمنشن ہے، انشاءاللہ کچھ ہمارے مبلغین بھی بیان کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو جب نگران شورا آئیں گے تو ایک نیا باب کھلے گا، مزید ڈائمنشن بڑھیں گی، اور کچھ سوالات ہمارے ہیں جو ہم تیار کر آئیں انشاءاللہ نگران شورا کے سامنے رکھیں گے۔ مہروز بھائی، دنیا میں بہت سارے مقامات ہوتے ہیں جی، اور بہت سارے لوگوں کو پسند بھی ہوتے ہیں۔ کوئی کسی شخص کو اپنا گھر پسند ہوتا ہے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی نانی کا گھر بڑا محبوب ہوتا ہے، بعض جو ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی خاص مقام پر جانا پسند کرتے ہیں اور اس کو محبوب رکھتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے اس مقام کی عظمت کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرمائے، وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس کی عظمت اور اس کی شان کیا ہوگی، اور وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مقام ہے اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مکان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مساجد بالکل یہ وہ جگہ ہے، ایک تو فضائل کے اعتبار سے بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، دوسرا سلمان بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان پانچوں وقت جمع ہو کر اتحاد، اتفاق اور اجتماعیت کا ایسا مظاہرہ پیش کرتے ہیں کہ جیسی اجتماعیت کا مظاہرہ شاید کوئی اور یعنی کہ کسی اور مقام پر پیش نہ کیا جا سکے۔ مساجد کی بات اگر ہم کریں تو سب سے پہلی مسجد جو دنیا میں بنائی گئی وہ ہے مسجد حرام۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ پھر میں نے عرض کی کہ ان دونوں مساجد کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا 40 سال۔ تو اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میراث المناجی میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے عرض کرنے سے آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ نے مسجد حرام کی تعمیر کی، اور اس کے بعد یا تو 40 سال کے بعد آپ نے ہی مسجد اقصی کی تعمیر کی یا آپ کی اولاد میں سے کسی اور نے تعمیر کی۔ اچھا، ہم دیگر روایات میں پڑھتے ہیں، تفاسیر میں پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کو تعمیر کیا، پھر مسجد اقصی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تو اس کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں بزرگوں کے درمیان 1000 سے زائد کا فاصلہ ہے، 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ تو مسجد حرام، مسجد اقصی فضائل و عظمت والی، مسجد نبوی شریف، اور اس طرح دنیا میں بے شمار مساجد ہیں، اور پھر مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، تو اس کے فضائل و مناقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی مسجد تعمیر فرمائی مسجد قباء ہے۔ سبحان اللہ۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ مدینہ ہال میں نگران شورا تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، کیا بات ہے حضور، آپ کی آمد مرحبا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسجد آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں؟ جو پہلے بنی ہوئی ہیں ان کی آباد کاری کا خیال کریں، وہ جب فل ہو جائیں اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ بھر جائیں اور وہاں پر پورے نہ آئیں، لوگوں کے لیے ناکافی ہو جائیں، پھر اور بنائیں۔ اتنا زیادہ ہدف دینے کی کیا حاجت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مسجد یہ مسلمانوں کا ایک طرح سے مرکز ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اس کی اہمیت ہے، حدیث پاک میں اس کی اہمیت موجود ہے۔ تو اور اب بھی اگر ہم اگر جائزہ لیں تو جیسے کہ باب المدینہ کی جیسے آپ نے بات کی، وقاری کابینہ کی، وقاری کابینہ میں ہمارے یہ نسبتوں والے نام ہوتے ہیں،
مختلف علاقوں کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں، اس کا کابینہ نام رکھ دیتے ہیں. تو وقاری کابینہ یوں سمجھیے کہ اس میں یہ بفر زون آ گیا، آپ کا واٹر پمپ آ گیا، ناظم آباد، نورتھ ناظم آباد، اس طرح کی جگہیں آ گئیں. یہ ہمارے خود المساجد کے ذمہ دار مہروز بھائی ہیں وہاں کی کابینہ کے. تو اب عرض یہ ہے کہ اس سمیت دنیا کے مختلف علاقوں کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو مسلمان کی جو پاپولیشن ہے اس کے حساب سے ابھی بھی مساجد دنیا بھر میں کم ہے. تو مساجد کا جتنا زیادہ ہو، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مساجد بنی ہوئی ہیں ان کو تو آباد کریں، تو ان کو آباد کرنے کا نظام اپنی جگہ پر ہے. کوئی بھی ریاست بھی ہوتی ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جب شہر کے باہر آدمی کھلے آسمان کے نیچے لوگ رہنا شروع کریں گے تب وہ آبادی کنسٹرکشن شروع کرتی ہے. شہر آباد ہوتے رہتے ہیں، شہر آگے بڑھتے رہتے ہیں. مسجد آباد کرنے کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق ہے نیکی کی دعوت سے، کیونکہ اب بھی اگر باب المدینہ کی بات کریں، مرکز اولیاء لاہور، بڑے شہروں کی اگر ہم بات کریں، تو اب بھی اگر ان میں موجود مسلمانوں کی جو تعداد ہے، میں کہتا ہوں وہ جو تعداد ہے مسلمانوں کی جو تعداد ہے، اگر اس کی 50% بھی اگر مسجد میں آ جائے نا تبھی ہماری مسجدیں کم ہیں. کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت نمازی نہیں ہے. جو نمازی ہیں ان میں اکثریت درست نماز نہیں پڑھتی، یہ ہماری کیلکولیشن ہے. تو جب آبادی ہے مگر مسجد نہیں ہے، اب ہم کہیں گے جناب، تو اس میں بعض اوقات سستی بھی ہوتی ہے کہ یار مسجد اگر قریب ہو تو یہ شاید چلے جاتے ہیں، یا مطلب یوں ہوتا ہے کہ یار آپ چلے جائیں، کیونکہ مارکیٹ قریب ہو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. گھر وہاں لیں جہاں مسجد ہو اور عاشقان رسول کا پورا نظام ہو. سبحان اللہ. گھر وہاں لیں جہاں مسجد ہو اور عاشقان رسول کا پورا نظام ہو، یا پھر جہاں گھر ہے نا وہاں مسجد بنائے اور عاشقان رسول کا پورا نظام بنائے. سبحان اللہ. اس میں آپ کا اور آپ کی نسلوں کا تحفظ ہے اور دین و ایمان کی عقائد و نظریات کی سلامتی اس میں چھپی ہوئی ہے. یہ آپ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ بیرون ملک آپ کو کچھ عرصہ رکنا پڑا اور پھر کچھ معاملات آپ نے وضاحت فرمائی تھی، اور جب آپ کی یہ ذہن بنا کہ یار مجھے رہائش کرنی ہے تو پھر جو دیگر وہ ایک چیز الگ مدنی پھول تھے، کوئی چیز الگ تھی کہ آدمی جہاں رہنا چاہتا ہے نا وہاں کے لیے مسجد کی ایک صورت بناتا ہے، مگر یہاں تو لوگ ایریا دیکھتے ہیں. ٹھیک، اچھا پڑوس دیکھنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ جب بھی آپ گھر لیں اچھا پڑوس دیکھنا چاہیے، مگر میں کہتا اچھا پڑوس بالکل دیکھیں، لیکن کیا علاقے اور محلے میں مسجد نہیں دیکھیں گے؟ ہم نے دنیا میں سے کئی شہر دیکھے ہیں کہ جس میں لوگ آباد، مسلمان آباد ہیں مگر مسجد نہیں ہے. ان کو بھی ہم نے جا کر یہی ذہن دیا کہ مسجد تو بنائیں. مسجد کیوں نہیں بناتے؟ اگر یہ 100-200 مسلمان مل کر، 500-700 مسلمان مل کر کوشش کریں تو کیا مسجد نہیں بن سکتی؟ ایک آدمی اپنا 2 کروڑ کا 3 کروڑ کا گھر بنا سکتا ہے، تو 100 مسلمان مل کر کیا 60-70 لاکھ روپے کی 30-40-50 لاکھ روپے کی مسجد نہیں بنا سکتے؟ مسئلہ یہ کہ مسجد بنانے کا رجحان نہیں ہے ہمارے یہاں. دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جن میں مساجد کی تعمیر یہ ریاستی طور پر کی جا رہی ہے. وہاں پر آپ کو مساجد میں کہتا ہوں گلی کوچوں میں ملتی ہے. جیسے ہم کئی میرے دنیا کے ایسے مسلم ممالک میں جانا ہوا ہے، وہاں کوئی مطلب ایشو ہی نہیں ہے اس سب مسجد کا. آپ چلیں تو آپ کو یہ منارے اور یہ سب مسجدیں ہوتی ہیں، کئی ایسے ممالک ملتے ہیں. تو وہاں پر چونکہ ریاستی طور پر بنائی جاتی ہے تو جو بھی ایک ایریا آباد ہوتا ہے جی تو اس ایریا میں مسجد کی ترکیب بنتی ہے. اب بھی بڑی سوسائٹی ہمارے یہاں بنتی ہیں. وہ سوسائٹی بنانے والوں سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ سوسائٹی کوئی ہمارے یہاں اس کی کوئی اسٹینڈرڈ بھی تو نہیں ہے نا کہ کتنی آبادی پر کتنے فاصلے پر ایک مسجد ہونی چاہیے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ شریعت بھی ان باتوں کو انڈورس کرے گی جو میں عرض کر رہا ہوں. اگر خلاف اشارہ ہو تو واپس کر دی جائے، نہ اس کو قبول کیا جائے. مگر میں نے جو مسائل پڑھے ہیں اس کی روشنی میں ایک اپنا سوچ عرض کر رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی پیدل 5 سے 7 منٹ کی واکنگ پر مسجد ہونی چاہیے. پیدل 5-7 منٹ کی واکنگ پر مسجد ہونی چاہیے. یعنی میں گھر سے نکل کر 5 سے 7 منٹ
کی واکنگ کروں, اس کو بولے تو آپ 2-3 منٹ اوپر نیچے کر لیں, واکنگ کروں تو مسجد میں پہنچ جاؤں, اتنی قریب مسجد ہونی چاہیے. اب اتنی بڑی بڑی سوسائٹیز بنتی ہیں تو اتنی بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر سینکڑوں فلیٹ, سینکڑوں بنگلے اور سینکڑوں مطلب کہ ہزاروں فیملیز رہتی ہیں, تو مسجد کتنی جناب؟ ایک. مسجد کتنی جناب؟ 2. وہ ایک پورے ایریا کی ایک ہی بڑی مسجد ہو جاتی ہے. ہاں تو دیکھیں وہ بڑی یہ عموماً ہوتی ہیں, بعض تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں جس طرح مطلب یہ اس کو اصل میں اس کو اتنی امپورٹینس نہیں ہے. جی دیکھیں تفریح ہے نا, کہتے ہیں کہ ہم نے کیسے کوئی کہے گا کہ جناب ہم نے پارک بھی ایک ہی بنایا ہے, تو ہم نے ہاسپٹل بھی ایک بنایا. 5 ٹائم کسی کو ہاسپٹل جانا نہیں ہوتا, 5 ٹائم کسی کو پارک جانا نہیں ہوتا. بزرگ لوگ مطلب کہ آپ مثال لیں گے, اثر پڑھ کر ایک آدمی اگر گھر آتا ہے, اب تھوڑی جگہ وہ مغرب کی اذان ہوگی تو کیا اتنی مسجد قریب ہے کہ یہ مسجد میں پیدل چلا جائے؟ پھر مغرب پڑھ کے گھر آتا ہے تو کیا اتنی قریب مسجد ہے کہ مغرب کی اذان عشاء کی اذان ہوگی تو وہ چلا جائے؟ شریعت تو بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھتی ہے نا. تو جو مطلب کہ جماعت جن پر واجب نہیں ہوتی, ان کے جو اعتذار یعنی عذر ہیں, اگر اس باب کو آپ پڑھیں گے جو میں نے عرض کیا ہے, تو جو میں اس وقت آپ کو پوائنٹ آف ویو عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ کو یہاں پر میری ساری گفتگو کی آپ کو کہیں نہ کہیں تصدیق مل جائے گی. میں پھر اس موضوع کو اتنا نہیں لیتا کیونکہ ویسے لوگ جماعت سے نماز پڑھنے میں سست واقع ہوئے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا اللہ کرے کہ ہو جائے کہ ہمارے یہاں تو اب چونکہ خدام المساجد دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ ہے, اور جیسا کہ میں نے پچھلے دنوں بھی ہماری پریزنٹیشن دیکھی تھی, تو ہماری سالانہ تقریباً 600 یا اس سے زیادہ 619 مساجد بنانے کی ہماری ایوریج سالانہ دعوت اسلامی کے تحت بنائی جاتی ہیں. اور اس میں یہ ضرورت کروں گا, اس میں کئی مساجد ایسی ہیں جن کی ہمارے پاس شاید کیلکولیشن نہیں آتی. میں ایز اے تنظیمی طور پر جو میری معلومات ہے اس کا عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں حلقہ اور علاقہ سطح پر عموماً اسلامی بھائی مل کر محلے کی سطح پر مساجد بنا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ضرور نہیں کہ وہ ہمارے اس ریکارڈ پر بھی آ جائیں. ہمارا ایک شعبہ خدام المساجد ہے, شعبہ تعمیرات اپنی جگہ پر ہے, لیکن ممکن ہے کیونکہ ابھی پچھلے چند ماہ پہلے کی میری کیلکولیشن یہ تھی کہ ہمارے 1200 سے زیادہ مساجد کی جو تعمیراتی جو پروجیکٹس ہیں وہ آن ہیں, وہ ہو رہے ہیں, علاقے کے الگ ہیں. صحیح. تو یوں دیکھا جائے تو یہ بیک وقت تو 1500 2000 شاید ہمارے تعمیراتی پروجیکٹ چل رہے ہوں. ابھی میں پچھلے تھوڑے عرصے پہلے ساؤتھ افریقہ گیا تھا, تو وہاں مجھے بتایا کہ یہ جگہ ہے ہم نے لے لی ہے مسجد کے لیے, آؤٹ کلاس لوکیشن پر لی. لوگ اپنا مکان اور بنگلہ لینا پسند کرتے, مسجد آؤٹ کلاس لوکیشن پر ہونی چاہیے. میں ایک اور علاقے میں گیا, مجھے کہا کہ یہاں پر مسجد نہیں ہے, مسجد ہونی چاہیے, یہ جگہ بک رہی ہے, ہم خریدیں گے. اب میں واپس آیا ہوں تو مجھے اطلاع مل گئی کہ ہمارے اسلام بھائی نے وہاں کا بھی سودا کر لیا تھا. سبحان اللہ. تو یہ ہے. ابھی جاپان کے اسلام بھائی ملے تھے مجھے, ساؤتھ کوریا آئے تھے, تقریباً 6 دن وہ ساتھ رہے, الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو وہ بھی ہدف لے کر گئے کہ انشاءاللہ آنے والی ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ ہوگا, اور انشاءاللہ اس میں تراویح کی نمازیں ہوں گی جاپان میں. عرض یہ کرنی تھی, مساجد کی تعمیر پر آپ نے اتنا ذہن دیا, مدنی پھول دیے. عرض یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر پر, مساجد کے ہونے پر معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, فوائد و ثمرات کیا ملتے ہیں؟ جس علاقے میں مسجد ہو اس سے کیا فوائد؟ سب سے پہلا تو فائدہ یہ ہے کہ کوئی مائنس نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اذانیں آئیں گی, مائنس نہیں ہے. مائنس نہ ہونا خود ہی ایک پلس ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ مسجد کا کوئی بھی منفی پہلو نکال ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جس کے دماغ میں کوئی مطلب کہ وہ عجیب و غریب قسم کا, اور وہ میں چلو میں برا لفظ نہیں کہتا, سمجھ جائیں آپ, مطلب یہ لوگ قابل ذکر بھی نہیں ہوتے, قابل ذکر بھی نہیں ہوتے. اللہ ان کو ہدایت عطا کرے. دوسری بات یہ کہ مسجد ہوگی, آپ کے بچے قرآن پڑھنے جائیں گے, آپ کے گھر کے لوگ جماعت سے نماز پڑھنے جائیں گے, وہاں پر جمعہ میں اچھا ایک واعظ و نصیحت والا بیان ہوگا جس کی ہم الگ سے کوشش کریں. دیکھیں میں ایک دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بات کرنے کو بھی پریفر کرتا ہوں, کیونکہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ چینل پر, اور انہیں پتا ہے کہ میں ایک تنظیم سے بلونگ کرتا ہوں. جنرلی تمام عاشقان رسول کو ہی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مساجد بنائیں. مساجد کے ساتھ ساتھ اس کے ممبر و محراب کے لیے ایک اچھے امام کا تقرر ہونا جو قرآن و سنت کے مطابق عقائد, نظریات, اخلاقیات, معاملات, ان تمام تر چیزوں پر ایک سیر حاصل اور اتھینٹیکیٹ اور درست بیان کرتے ہوں, تو انشاءاللہ تعالی ایسی جگہ پر جب مسجد ہوگی, میں کہتا صرف مسجد ہی
آپ کے گھر کے ماحول کو بدل کر رکھ دے گی، آپ کے بچوں کے انداز کو بدل کر رکھ دے گی. ایون کہ ایک مسجد سے ایک اچھا امام اور اچھے امام کے اس کے تقوی کے، اس کی پرہیزگاری، اس کے اچھے بیان کے اثرات اس گھر میں موجود اسلامی بہنوں کو جو پردے کی حالت میں رہتی ہیں ان کے اندر بھی مدنی انقلاب برپا کرے گی، کیونکہ مردوں کی سوچیں بدلیں گی، بچوں کی سوچیں بدلیں گی. اتنا اثر ہے مسجد کا اثر اتنا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بیان کیا کہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام ہی آپ نے مسجد کی تعمیر کی. قبا مسجد، مسجد نبوی شریف، قبا مسجد، دیگر. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت دیکھیں اور صحابہ کرام کی سیرت. مسجد حتیٰ کہ جب جہاد کے لیے لشکر روانہ کیے جاتے تو تاکید تھی کہ جہاں اذان کی آواز آئے وہاں پر تو ان کے لیے الگ تاکید تھی کہ وہاں انہوں نے کرنا کیا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی ہوگی. تو مسجد کا ہونا، مناروں کا نظر آنا، اذانوں کا ہونا، یہ اگر آپ بیرون ملک سفر کریں تو مجھے اس کا بہت احساس ہوتا ہے. جب میں کسی جگہ رہتا ہوں اور وہاں مسجد نہیں ہوتی اور مجھے غیر مسجد کسی اور جگہ پر قیام کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر پھر عجیب و غریب قسم کی کسی کی عبادت گاہوں کی آوازیں آتی ہیں اور میں لٹرلی میں اذان کی آواز سننے کو ترستا ہوں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے جب میں اذان کی آواز سنتا ہوں تو میری آنکھیں بھر جاتی ہیں. اور میں کہ ایسے ملک میں پہنچتا ہوں جہاں اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو ایک طبیعت کو خوشی ملتی ہے کہ یار میں ایک ایسے ملک میں جہاں مجھے میرے رب کا کلام سنائی دے رہا ہے، مجھے رب کا نام سنائی دے رہا ہے. ورنہ ایسے دنیا میں کئی ملک ہیں جہاں آپ کئی کلومیٹر کے فاصلے پر رہیں تو مسجد نہیں ہے. میں چاہتا ہوں ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس ان کو یہ کہ مسجد بناؤ، مسجد بنائیں، یہاں درس، بیان اور قرآن و حدیث کی تعلیمات، ان تمام تر چیزوں کو بالکل عام کریں، آباد کریں. ٹھیک ہے جی. ایک سوال ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت اسلامی والوں کو مسجد دینی ہو تو آپ لوگ 20 سوال کرتے ہیں. یہ پلاٹ جو ہے یہ کون سا ہے، یہ وراثت کا ہے یا یہ خود خریدا ہوا ہے یا یہ ہبہ ہے یا یہ کیسے ہے، ایسے ہے، کیسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. 20 سوال کر دیتے ہیں، چپ کر کے آرام سے پلاٹ لیں، مسجد بنائیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے لیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس سب کے شرعی احکام ہوتے ہیں اور شرعی احکام کے مطابق ہی دعوت اسلامی چلتی ہے. تو نہ تو پہلے جو لوگ بنا رہے ہیں مسجدیں جگہ لے رہی، مسجد بنا دی، ہم یہاں بیٹھ کر یہاں پہ یہ بھی ایڈ کر لے. میں نے خود دیکھا خدام المساجد کے دفتر میں کہ ایک صاحب آئے، فائل لے کر آئے کہ یہ گھر ہے، یہ آپ لے لیں، مسجد بنا لیں. وہ فائل لی گئی، چیکنگ ہوئی اور چیکنگ کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جی ہم یہ پلاٹ، ہم یہ گھر نہیں لے سکتے، لہٰذا آپ یہ فائل لے جائیں. مطلب آتی ہوئی چیز کو آپ نے واپس کر دیا. اصل میں یہ تو آپ کو دعوت اسلامی والوں کو شاباشی دینی چاہیے کہ لاکھوں کروڑ روپے کی آئی ہوئی چیز کو یہ واپس کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا لینا شرعاً جائز نہیں ہوتا. کئی صورتیں ایسی ہیں. کیوں کہ اس پلاٹ کے اندر یا تو کسی بیوہ کا حق ہوتا ہے، اس پلاٹ میں یا کسی وارث کا حق ہوتا ہے، اس پلاٹ میں کسی نابالغ کا حق ہوتا ہے، اس پلاٹ میں کسی یتیم کا حق ہوتا ہے. اور ہمارے سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں اس پر اطمینان نہیں ہوتا. اور چونکہ ہمیں دارالفتہ اہل سنت کی اللہ کی رحمت سے سرپرستی حاصل ہے تو ان کی طرف سے ہمیں ایک مدنی پھول دیے گئے ہیں اور ہمارا شعبہ ہے وقف املاک، اثاثہ جات وغیرہ. تو یہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے. اسکروٹنی کے بعد اچھا پھر آپ اتنے جو مطلب کہ پے در پہ سوالات کر رہے ہیں، مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو پیپر ورک پورے ہوئے بغیر آپ کی فائل قبول کر لیتا ہے؟ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں جناب یہ پہلے ڈالیے، یہ ڈالیے، یہ کام ہے، یہ کام. ہم تھوڑی رہے آپ سے، ہم تو دے رہے ہیں. نہیں تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ دے رہے ہو تو ہم نے بھی کون سا مطلب کہ اس کے اندر کوئی پلازا بنانا ہوتا ہے، مسجد بنانی ہوتی ہے. اب آپ بتائیے کہ لاکھوں روپے، لاکھوں کروڑوں کا پلاٹ لے کر اور لاکھوں کروڑوں روپے کی کنسیشن کر کے کل آپ کو یہ فتویٰ ملے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اللہ اکبر. یہ بہتر ہے جب پہلے سے ہی اس کی ترتیب بنا لی جائے. یہ بہتر ہے. یہ تو دعوت اسلامی والوں کو شاباشی دینی چاہیے کہ یہ آئی ہوئی چیز کو یوں واپس کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا لینا ہمارے لیے شرعاً جائز نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ چاروں کو عرض کرتا ہوں اور آپ کے ذریعے دنیا بھر کے عاشقان رسول کو، اسلامی بھائیوں کو عرض کروں، دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے ثواب کے لیے. جب ثواب نہ ملے نا تو کام کرنے، اچھا ثواب نہ ملے الگ، کرنے کا گناہ ملے تو اس کام کو کرنے کے لیے ہم دعوت اسلامی میں نہیں آئے. ہم دعوت اسلامی میں آئے ثواب کمانے کے لیے. ہمیں کام وہی کرنا ہے جس میں ثواب ہے. شریعت منع کر دے کہ یہ کام نہیں کرنا
تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اتنی سی بات سمجھ میں آتی ہے. مدینہ بہت پیاری بات کہی. اور یہ امیر سنت کا فیضان ہے کہ آپ نے یہ ذہن دیا ہے کہ ہم نے نیک کام کرنا ہے, صحیح کام کرنا ہے, درست کام کرنا ہے اور درست طریقے کے ساتھ کرنا ہے. یہ امیر سنت کا ایک مبارک ماشاءاللہ انداز ہے اور جسے الحمدللہ دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے. اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی اس میں, جو آپ ناظرین ہیں, جو جگہ دینے والے ہیں, انہیں بھی جو ہے وہ اس کے اندر کنٹریبیوشن کرنا چاہیے اور اپنا ایک پازیٹیو کردار جو ہے یہ ادا کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, نہ کہ بندہ اس سے اکتا جائے اور پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ, یہ انداز ہونا چاہیے. کچھ مزید سوالات بھی ہیں, کالز بھی ہیں, ان کو کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں محمد عامر شہزاد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ آج کل جو مساجد میں ہوتی ہے موزبانی اور دنیا کی باتیں, ان سے بندہ کس طرح بچ سکتا ہے اور ایسوں سے بھی بندہ کس طرح بچ سکتا ہے, اور مسجد کا ادب ہم آج کے دور میں کس حد تک کر سکتے ہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دے اور مدنی پھول بھی ارشاد فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں تو واضح حدیث ہے جس کا خلاصہ مجھے یاد ہے. قرب قیامت کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا ہوگا کہ لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے. فرمایا تم ان کے قریب مت جانا کہ انہیں اللہ سے کوئی کام نہیں ہے. یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. تو یہ تو ہمیں سمجھا دیا گیا کہ ان کے پاس نہیں بیٹھنا. مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ 40 سال کے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے. تو یہی ہے روایت. تو اب رہی بچنا کیسے, تو آپ بچنے کے لیے تو کوئی مطلب کہ بندہ کیا ضرورت ہے اس کو گیدرنگ ڈھونڈنے کی. یہاں تو عام طور پر تو ہمارے یہاں مساجد میں شاید دنیا کی باتیں مجھے ایسا لگتا ہے کم ہوتی ہوں جتنی دنیا کی باتیں شاید مسجد الحرام اور مسجد نبی شریف میں ہوتی ہوں گی, میرا گمان ہے. کیونکہ وہاں تو لوگ اندر آتے ہیں تو ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اپنے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اپنے لوگ کے پاس بیٹھ کر کیا تسبیح پڑھنی ہے؟ اچھا تسبیح پڑھنی تو اپنے آدمی کے پاس بیٹھ کے کیوں پڑھنی ہے بھائی؟ کہتے کہتے یہ کہ سرکار توجہ فرمائیں, یہ کہتے کہتے پہنچے تھے, گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر کے سے پایا. تو دوسری بات, مسجد میں دنیا کی بات جب ہوتی ہے جب نکاح ہوتا ہے, باپ رے باپ, اس وقت جو مسجد میں دنیا کی باتوں کا جو تانتا بندہ ہوتا ہے نا, مطلب بالکل لگے ہوتے ہیں لوگ, کیونکہ وہ دولہا صاحب آئے ہوئے نہیں ہوتے, انتظار کرنا ہوتا ہے. اور وہ یہاں پہ اتنے سارے دولہے ہوتے ہیں, سب کی باری آتے آتے اپنا دولہے کی جب باری آئے گی تب تک کیا کریں؟ تو کوئی قرآن پڑھے, کوئی تسبیح پڑھے, کوئی درود پاک پڑھے. اچھا پھر یہ کہ ان مسجد میں آئے ہوئے ایک تعداد شاید ایسی ہوتی ہے کہ جو آ گئی اب اتفاق سے مسجد میں, کیونکہ اب اپنے عزیز کی شادی ہے, نہ تو مسجد میں بات بھی نہ کرے, بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے. مسجد میں دنیا کی بات نہ کرے, چپ کر کے بیٹھا رہے. ٹھیک ہے, ہاں لینے کا بھی ثواب ہے. تو دوسرا یہ کہ وہ مجھے تو وہ یاد آ گیا, ایک چٹکلا یاد آ گیا, جوک یاد آ گیا, جسٹ جوک ہے, چٹکلا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی اپنا وہ چاہ رہا تھا کہیں, تو اس سے ہاتھ سے اس کا وہ بیل ہے نا وہ چھوٹ گیا اور بیل بھاگا سیدھا مسجد میں گھس گیا. اس میں مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, تو تقریر کرتے کرتے بیل گھس گیا, ہڑبڑاہٹ ہو گئی مسجد کے اندر. تو وہ مائک پر ہی انہوں نے چیخنا شروع کر دیا, کیسے لوگ ہیں بیل کو نہیں سنبھال سکتے, بیل مسجد میں گھسایا. تو وہ دیہاتی آ کر مولانا صاحب کیوں ناراض ہو رہے ہو, کبھی ہم کو دیکھا ہے مسجد میں؟ چٹکلا ہے یہ, استغفر اللہ. تو اب یہ کہ یہ نہیں آتے مسجدوں میں, اب یہ آ گئے نکاح کے نام پر مسجد میں. اللہ ان کو توفیق دے کہ مسجد میں آئیں, بیٹھیں, اللہ کی عبادت کریں. سبحان اللہ. تو ایسی صورت میں یہ مسجد آ گئے, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کرے کہ ہمارا یہ سلسلہ مسجد کی کمیٹیاں جہاں یہ خاص طور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا ائمہ کرام ہیں, اس طرح کے جو لوگ ہیں جو مسجد کے ممبر و محراب کے وارث ہیں, ممبر و محراب سنبھالے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں فیضان مدینہ میں جب ہمارے تربیتی اجتماع ہوتا ہے اور 200 400 500 یا سے زیادہ اسلام بھائی آتے ہیں مختلف شہروں سے, ہمیں پتہ ہے کہ انہیں کہیں سے مکر ذہن بنا کر لایا گیا ہوگا, بیچارے نہ نماز اتنے کئی نماز نہیں پڑھتے, اور کئی ایسے جو جن کا مسجد میں آنے کا اتنا رجحان ہی نہیں ہوتا ہوگا. تو ہم نے باقاعدہ ہمارے مدنی پھول بنائے 10-12, اور وہ ہم اپنے تربیتی اجتماع وغیرہ کے موقع پر روزانہ کی بنیاد پہ سے پڑھتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں. مسجد یہ اللہ کا گھر ہے. تو یوں مطلب کہ اول تو یہ کہ
جو ہمارے سائل محترم نے سوال کیا، میں اس کا جواب یہی عرض کروں گا جو سمجھ میں میری موٹی عقل میں آتا ہے کہ کم از کم ائمہ کرام مساجد کے جو امام ہیں انہیں چاہیے کہ جمعہ میں یا دیگر مواقع پر کثرت کے ساتھ مسجد کے آداب بیان کریں. مسجد کے آداب بار شریعت میں بھی ہیں، فیضان رمضان میں بھی ہیں، کتاب میں لکھے ہیں. ان کو لکھ کر اپنی مسجد میں آویزاں کر دیں، فریم لگا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ جو آ رہا ہے اس کو آنے دینا چاہیے، جب وہ آنے لگ جائے اس کو تھوڑی انسیت ہو جائے پھر اس کو آداب. ہاں ٹھیک ہے، گھر میں بچوں کو آنے دینا چاہیے. جب برتن توڑیں گے، شیشے توڑیں گے، گھڑی توڑیں گے، گلاس توڑیں گے اور سارا سامان توڑیں گے، سالن والن گرائیں گے، صوفہ ووفہ تھوڑا پھاڑیں گے، تب ہم نے کہیں گے یار بھلے لائیں اس طرح مستی کرنے کے لیے بچوں کو، لیکن تھوڑا بھی ہے کہ تھوڑا کر لے گا مستی، چیر پھاڑ کرے گا، پھر اس کو سمجھیں گے بیٹا یہ کیا کیا تھا. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آتے نہیں ہیں، اب آتے ہیں تو آپ یہ نہ تو آئیں گے تو ان کو آداب سکھانا ایک شرعی ہماری بھی تو ذمہ داری ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے. ضمنی طور پر آپ یہ ارشاد فرما دیں جیسے نکاح کے موقع پہ مطلب میں کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ یہ چیزیں میں مسلسل یہ کہے چلے جا رہا ہوں. اللہ نے چاہ تو کبھی تو کوئی درد مند ہوگا جو میری بات سن لے گا، سمجھ لے گا. میں مسلسل کہے چلے جا رہا ہوں کہ ہماری اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ان چیزوں کو گنجائش دینی چاہیے. یہ پتہ نہیں مطلب کہ یہ اگر مصیبت تو یہ کہ اگر کوئی یہ بیان ٹیچر بھی کرے گا تو بولے گا یار یہ ٹیچر مولانا ہو گیا ہے، یہ اس پر مطلب کہ مذہبی کسی آدمی کا سایہ پڑ گیا ہے. اتنی مطلب کہ اللہ کی پناہ مذہبی لوگوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کی وہ دل میں ایک دوری پیدا کی گئی ہے، پری پلان کی گئی ہے. اللہ ان کو ہدایت عطا کرے. لیکن کیا یہ میں پیرنٹ کو عرض کرتا ہوں نا، آپ والدین ہیں، آپ کا بچہ، آپ مسلمان ہی، مسلمان کا بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اگر جا رہا ہے تو کیا وہ دین کی باتیں سیکھے گا نہیں، مسجد کی باتیں سیکھے گا نہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سیکھے گا نہیں؟ 12 سال آپ کا بیٹا، 14 سال آپ کا بیٹا وہ پڑھ کر نکل گیا اسکول کالج سے، اس کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آیا. میں تو والدین پہ حیرت کرتا ہوں. دیکھیں جیسی ڈیمانڈ ہوگی ایسی پروڈکشن نکلے گی. والدین کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کو اسکول کے اندر یہ دیں، آپ ڈیفینیٹ دیں، آپ دیں انشاءاللہ. اس میں دعوت جو اس طرح کالج یونیورسٹیز کے اندر دیں آپ انشاءاللہ. پیرنٹ کی پریشر آئے گا، خود بخود ایک چیز ڈیولپ ہو جائے گی. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. پھر مسجد و ممبر و محراب سے یہ بیان ہونے چاہیے. تو والدین سکھائیں. باپ انگلی پکڑ کے مسجد لے تو جاتا، بچہ مستی کر رہا ہوتا ہے تو والد کو چاہیے کہ بچے کو ادب تو سکھائے کہ مسجد کا ادب کیا ہوتا ہے. اچھا ہمارا یہ کہ نکاح کے موقع پہ جیسے آپ نے فرمایا لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح سیوم وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی اور تقریب اس طریقے کی ہے کہ جس میں لوگ جمع ہو گئے ہیں، تو اب جو ہے مسجد انتظامیہ یا امام صاحب جو ہیں یا اگر کوئی مبلغ دعوت اسلامی ہے وہاں پہ کچھ مدنی کاموں کے حوالے سے، تو ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان کو کیا کرنا؟ اللہ کرے کہ کوئی ایسا ہو کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہینڈ بل ہوں، پمفلیٹ ہوں، ہاتھوں میں دے دیے جائیں مسجد کے آداب پر. یہ وہ سیوم کا جو آپ نے بیان کیا نا، مطلب سوئم سیوم نہیں ہے، وہ ہمارے سوئم کہلاتا ہے، تیسرا دن. ٹھیک ہے، تو تیجا وہی بنتا ہے ہمارے تیجا کہلاتا ہے. آدمی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا، ہم لوگ کا تو وہ بولے یہ کون سا ہے نیا چلا ہے، مطلب دادا صاحب لوگوں کو نیا دن نکالا لگتا ہے. تو سوئم اور وہ اپنے تیجا تیسرا دن ایصال ثواب کے لیے جائز ہونا چاہیے، برکت بھی ہے. اس میں عموماً نکاح والی حرکتیں کم ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تسبیح رکھ دی جاتی ہیں، قرآن کریم کے پارے لگا دیے جاتے ہیں. جانے والے کو پتا ہے کہ میں نے جانا ہی یہاں مطلب کہ کچھ پڑھنے ورنے کے لیے. اچھا پھر وہ اس کا انتظار بعد اوقات انتظار کرتے بھی نہیں بھی کرتے کہ مولانا جب فاتحہ کریں گے تب جائیں گے. بعض اوقات پڑھتے ہیں، 2-4 لائنیں پڑھی یا کچھ قرآن شریف پڑھا یا 1-2 تسبیح پڑھی اور وہ ہاتھ ملائے اور چلے گئے. تو ایسا ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی خدشہ یہی ہے کہ لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہوں گے. بلکہ ہمارے یہاں تو جیسے میں باب المدینہ میں ہوں نا، تو ہمارے یہاں سوئم خاص مجھے میری میمن کمیونٹی کا تو پتہ ہے، زیادہ تر ہمارا جو سوئم ہے نا یہ بولٹا ماں کی میمن مسجد میں رکھنے کا بھی رجحان رہا ہے، اب بھی ہوگا تو کوئی تعجب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مارکیٹ ہے، تقریباً لوگ یہاں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب بہت بڑی مسجد ہے اس لیے یہاں رکھا جاتا ہے، نارملی مارکیٹ کی وجہ سے کہ لوگ یہاں سے نکل کر آتے ہیں. حالانکہ یہ ہمارے شہر کا کونا ہے، آگے سمندر ہے کیماری، تو یہ تقریباً ہمارے شہر کا کونا ہے. تو ہماری چونکہ میمن کمیونٹی اس طرح کے یہ ادھر مارکیٹوں میں آباد ہوتی ہے تو یہ یہاں رکھا جاتا تھا. اب پتہ ہے کہ آیا ہے میں مارکیٹ کے لیے تو یہ بیٹھے گا، کچھ کام کاج کی باتیں ہوں گی، کیا ہوا مارکیٹ کھلتی نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، مولانا فاتحہ کریں گے چلے جائیں گے.
تو یہ ہے مسجد میں دنیا کی بات تو نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آداب سکھانے پڑیں گے، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ بعض صورتوں میں بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ ہمارا موضوع مسجد ہے، اس میں ہم نے جو مدنی مشورہ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ائمہ اکرام، مؤذنین، خادمین، مسجد کمیٹی، یہ سارے اس سے متعلقہ مسائل نے یہ دیکھا ہے کہ ائمہ جو مسجد کے ان کے حوالے سے مطلب دعوت اسلامی کا اسٹانس یا آپ کا اپنا ذاتی ذہن کہ جو امام حضرات ہیں ان کو خوشحال جو ہے وہ اپنا کرنا چاہیے، اور ان کی تنخواہیں مطلب اتنی ہوں کہ یہ لوگ یعنی اس طرف لوگوں کا رجحان بنے اور لوگ اپنے بچوں کو جو ہے نا امام بنائیں۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ آپ کا اپنا خود کا بھی ذہن یہی ہے؟ بلکہ بالخصوص میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے جو بڑے بیٹے بغداد بھائی جب یہ مدری چینل میں ڈائریکٹر یا سوشل میڈیا میں نہیں تھے، اس سے پہلے آپ نے ان کو باقاعدہ کسی جگہ پر امام بھی لگایا تھا، کچھ حافظ قرآن بھی ہے، اور باقاعدہ جو ہمارے یہاں ٹیسٹ مجلس ہے جو پاس کرتی ہے کہ یہ شخص جو ہے نا اب امامت کے قابل ہے، تو وہ باقاعدہ کچھ عرصہ کسی جگہ پر مسجد میں یا وہ مصلی تھا جو بھی ہے وہاں پر امامت پر بھی رہے، اور آپ کی خواہش بھی یہی ہے، میں یہ بولنے والا تھا کہ تھی اب بھی آپ کی خواہش یہی ہے کہ آپ کا بیٹا مسجد کا امام بنے؟ بھی یہی ہے، میرا بیٹا عالم ہو، مفتی ہوں اور مسجد کے امام ہوں، اب بھی یہی ہے۔ اللہ وہ وجہ کیا ہے، کیوں اتنا زیادہ محبت ہے دین سے، پریکٹیکلی امام ہو، صرف امام ہی؟ ہاں امام، امام کے لیے کوئی خاص ہاں بس کوئی وجوہات ہے؟ اچھی جگہ ہے، کون کما کے پاکیزہ نہیں مطلب 8 سے 4 تک کاروبار کر لیں اور اس کے علاوہ امام کریں، آپ فی سبیل اللہ امامت کریں، ضروری نہیں ہے کہ کما کر ہی کریں، تنخواہ لیں، فی سبیل اللہ امامت بھی کی جا سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی تو فی سبیل اللہ کریں۔ آپ نے کتنے عرصے کی ہے فی سبیل اللہ امامت؟ مجھے امامت کرنے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا، سیدھی سی بات، جمعہ تو پڑھایا نا جی آپ نے؟ جی باقاعدہ جمعہ پڑھاتا تھا، تو وہ جمعہ تو بھی فی تو سبیل امامت ہی ہے اللہ نا؟ فی سبیل اللہ تھا۔ کہاں؟ اصل میں پہلے میں جب کوکر نورانی صاحب متضل العالی کہیں تشریف لے جاتے، میرے وہیں اصل میں رہائش تھی گلزار ابی مسجد میں، تو پھر ان کی غیر حاضری میں جمعہ یہ میری سپرد فرما دیتے تھے، تو چند مرتبہ وہاں، پھر نشتہ پارک کے سامنے ہے ہماری دعوت اسلامی کی خزان العرفان، پھر وہاں یہ بھی عجیب ہوتا تھا، 2 بیان کرنے پڑتے، پہلے میں خزان العرفان میں بیان کرتا تھا اور اس کے بعد گلزار ابی مسجد جاتا وہاں بیان کرتا تھا، وہاں کچھ لیٹ ہے، ہاں، اور وہاں پہ جمعہ پڑھا۔ پھر رمضان میں کیا کرتے تھے 2 بیان؟ تو پھر یہ کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال مبارک ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے وصال کے بعد پھر کنز الایمان مسجد میں جمعہ مجھے سونپا گیا، پھر وہاں جمعہ پر آتا رہا، پھر یہ کہ ترکیب یہ بنی کہ اب میں جمعہ فیضان مدینہ میں ہی ادا کروں۔ اس کے علاوہ کہیں؟ اس کے علاوہ کنز الایمان مدرسہ تھا ہمارا جس کا آپ نے یہ ڈبے میں چلایا بھی تھا، وہاں تھا، شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسماعیل مسجد ہے، وہ بھی بلڈنگ کے نیچے جائیں نماز ہے غالباً، وہ یا مسجد ابھی، ہاں وہاں شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ جمعہ نارملی بعدوں کا ایسا ہوتا تھا کہ مجھے کہیں نہ کہیں جمعہ کے لیے نور حبیب مسجد ہے یہاں پر گارڈن کی طرف پیچھے ہمارا، آپ کے کتاب کی ڈیمانڈ ہوتی تھی؟ کتاب تو یہ ہو گیا نا، نہیں، مطلب یہ کہ جمعہ میں پہنچ جاتا تھا، میں مجھے خود ایک شوق ہوتا تھا جمعہ پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ آج بھی دنیا میں کہیں بھی میرا سفر ہو، اسلامی بھائی جانتے ہیں، اور تو 99.9999% میں جمعہ نہیں چھوڑتا، جمعہ کا اہتمام، سمجھے کہ جمعہ کا اہتمام جو ہے نا یہ میری اس میں شامل ہے، رگو پے میں شامل ہے۔ میری معلومات کے مطابق آپ کمیٹیوں میں بھی رہے مساجد کی، آپ کی جو مارکیٹ کی مسجد تھی غالباً مسجد تھی، مطلب یہ کرتا رہا ہوں میں ساری چیزیں، مسجد سے مدری ماحول میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مسجد سے دل لگانا کی سعادت دی ہے، میں ایک عرصے تک موذنی کرتا رہا ہوں فی سبیل اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ ہمارے بخاری مسجد تھی خاردر جہاں دارالفتہ نور العرفان ہے، ہاں، تو وہ بخاری مسجد میں ہمارے مؤذن صاحب کہیں چلے گئے تھے تو امام صاحب جو ذمہ داران تھے تو میری آفس وہیں تھی، تو ایک عرصے تک الحمدللہ میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء چاروں اذانیں، تو مجھے اچھا لگتا تھا یہ شروع سے ایک اللہ تعالیٰ نے۔ میرا سوال رہ گیا نا، کیا وہ وہی تھا کہ ائمہ کو اتنا خوشحال کرنے کا یہ ذہن اور لوگ اس طرف امامت کی طرف آئیں، اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ مجھے تو یہ وجہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ امام کو خوشحال کیوں نہیں رکھا گیا،
آخر امام کے بارے میں یہ ذہن کیوں ہے کہ یہ 5-10 ہزار کا ہی فرد ہے؟ نہیں خوشحال لگتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں رکھتے. 4, 5, 6, 8, 10 ہزار 12 ہزار روپے دے رہے ہیں تو اسے. کون خوشحال ہے آج؟ مطلب مزدور بھی 15 سے 20 ہزار روپے کما رہا ہے. 500-700 روپے تو عام مزدور جو ہے نا، یہ روز کے 500-700 روپے کی اس کی دیہڑی ہے. گھر بھی تو دیتے ہیں مسجد کا. وہ مسجد کا گھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا سا ڈربا ہوتا ہے. اور یہ بھی دیا تو دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا. یہ دیکھ لیں آپ عالمگیر تحریک سے وابستہ ہیں، مساجد ہیں دعوت اسلامی کے. ہاں تو ٹھیک ہے، دعوت اسلامی اس پر کام نہیں کر رہی ہوتی نا تو مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. ہم کام کر رہے ہیں اس پر. مانا کہ ہم اس کام کو کرنے میں شروع ہے ہمارا کام، ابتدا، اور نہیں ابتدا بھی نہیں ہے، اس کا ایک عرصہ ہوا ہے. لیکن چونکہ ہمارے کو 1-2 امام نہیں ہیں تو یہاں ضروری ہے یہ کہنا کہ ہر جگہ پر اہلیت کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے. تو اہلیت ہو تو وہاں پر بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. بعض اوقات بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں امامت کی اہلیت ہی کے لیے سوال کھڑا کیا جاتا ہے. تو مطلب رعایت تو دور کی بات ہے، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ امامت ہی کا اہل ہے یا نہیں ہے. تو دعوت اسلامی کا چونکہ پورا شعبہ بنا ہوا ہے، ائمہ مساجد کا شعبہ بنا ہوا ہے، ان کی اہلیت کا شعبہ بنا ہوا ہے، ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بنا ہوا ہے، ان کی کارکردگی لی جاتی ہے شعبہ بنا ہوا ہے. اب ظاہر کہ دیکھیں سننے والوں کو لگتا ہوگا کہ یار یہ ہمارے یہاں جیسے ان کے شعبے کا کچھ ہے ہی نہیں. تو دیکھیں بہت بڑی تحریک ہے. جہاں کوئی بھی آپ کسی بھی جگہ لے لیں، آپ ہر جگہ پر نظام بنایا جاتا ہے، مگر وہ نظام میں کمزوری اور شکایت کا پہلو باقی رہتا ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مضبوط نظام ہم کیا لائیں گے؟ ان سے مضبوط نظام ہم نہیں لا سکتے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں، آپ کے صحابہ کرام میں سب سے مضبوط ترین نظام جو ریاست کا اور یہ ساری رولنگ کا جو دیا، نظام کا دیا، یہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. کیا ان کے دور خلافت میں شکایتیں نہیں آتی تھیں؟ شکایتیں آتی ہیں، شکایتیں سنی جاتی ہیں، ان کے ازالے کیے جاتے ہیں، ان کی بازپرس کی جاتی ہے، ان کی تحقیق کی جاتی ہے. تو دعوت اسلامی ان خلفائے راشدین کا صدقہ ہے سبحان اللہ کہ دعوت اسلامی صرف ایک ملک میں نہیں ہے، دعوت اسلامی دنیا کے چپے چپے میں ہم کہہ سکتے ہیں دعوت اسلامی کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کو ملے گا. اور الحمدللہ ہمارے تقریباً 20,000 کے آس پاس امپلائیز ہیں، مطلب اجیر ہیں، ہزاروں امام ہیں، مؤذن الگ ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں مساجد کا نظام دعوت اسلامی چلا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی کرم ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور سننے والے یہ کہیں کہ ذرا ہمارے یہاں تو نہیں، تو آپ کے نہیں ہوگا. جب آپ میری بات سن رہے ہیں اور میری بات سن کر آپ کو لگے گا یار ہماری مسجد تو دعوت اسلامی کی ہے، وہاں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہے جو یہ عمران کہہ رہا ہے، تو میں آپ کو ڈینائی نہیں کرتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہوگے. مگر آپ کو میں یہ ضرور کہوں گا مدنی چینل کے ذریعے کہ اگر آپ کو کہیں ایسی کمزوری نظر آتی ہے تو آپ ہمارے نگرانوں سے رابطہ کریں، ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں. ہر شہر میں، ہر ملک میں کم و بیش آپ کو ہمارے نگران اور ذمہ داران ملیں گے. ہماری ای میل ایڈریسز ہم آپ کو دیتے ہیں. مدنی مرکز کے ای میل ایڈریس، اوورسیز کے ای میل ایڈریس الگ ہے. دنیا کے، پاکستان کے باہر کوئی ایشوز ہیں تو آپ دیں. ہمارے اپنے فیس بک اکاؤنٹ موجود ہیں. آپ کو کوئی ایسا ایشو ہے تو میرے فیس بک پر دیں، حاجی عبدالحبیب کے فیس بک پر دیں، دعوت اسلامی کے فیس بک پر آپ اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں. ہمارا پورا شعبہ ہے. ہمارا یہ ہے کہ جس کی جو کمپلینٹس آتی ہیں ہم اس کی کمپلینٹ ان کے پرٹیکولر ذمہ دار تک پہنچا دیتے ہیں. اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اتنے عرصے سے دی تھی، ہوئی نہیں تھی، اس میں ایک اور میں لقمہ دے دوں دنیا بھر کے دعوت اسلامی والوں کے لیے اور ہم سے وابستہ لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ویورز بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے، مگر عام مسلمان بھی دعوت اسلامی چونکہ محبت کرتے ہیں. سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضرور نہیں ہوتا کہ آپ نے جو شکایت کی ہے جب تحقیق کی تو شکایت ویلڈ ہی ہو. بعض اوقات شکایت ویلڈ نہیں ہوتی، یا آپ کی شکایت کے حوالے سے کہ اس کو کیوں بھائی امام صاحب اچھا کام کر رہے تھے ان کو فارغ کر دیا، تو اب فارغ کر دیا تو اس کے فارغ ہونے کی ہو سکتا ہے کوئی کمزور پہلو ہو امام کے. آپ نے ہم کو بتاؤ تو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپانا یہ بھی تو ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ مطلب کہ کوئی ایسا ہو. یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کمزوری بھی ہوتی ہے، غفلت بھی ہوتی ہے، بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، دنیا میں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے، یو کے میں بھی ہے، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی ہے، فار ایسٹ میں بھی ہے. تو جناب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہند، ہر جگہ پر دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے. ایسٹ افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. میں نہیں کہتا کہیں آپ کو کوئی کمپلین یا شکایت نہیں ہوتی ہوگی، مگر ہمارے کمپلین اور شکایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہماری ونڈوز بنی ہوئی ہیں. پرٹیکولر جگہ پر جا کر آپ اپنی کمپلین فائل کریں. آپ کے لیے تجاویز کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بالکل آپ تجاویز دیں، آپ مشورے دیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. آپ دعوت اسلامی کی وسعت دیکھیے. ابھی ہمارے
آپ دیکھیے ہمارے انداز کتنے بدلتے ہیں. جیسے ہمارے امام اور ہمارے پورے وہ امیل سنت کا پورا مدنی مذاکرہ، اس میں دعوت اسلامی کی وسعت نظری، وسعت قلبی کو دیکھیں جو میرے مرشد کا فیض ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ امام حضرات کا ایک مضبوط ہونا اور ان کی اچھی تنخواہوں کا ہونا، ان کی اگر واقعی وہ ایسے کلیبر ہے، ان کی اہلیت ہے، تو انہیں ایک اچھی سے کم از کم ایک مزدور سے تو اچھی تنخواہ دیں یار. آپ کے ملک عام آدمی کی اجرت آپ کے یہاں 15,000 روپیہ ہے یا نہیں ہے پاکستان میں؟ تو امام کی کم از کم تنخواہ 15,000 تو ہونی چاہیے، جبکہ واقعی امامت کا اہل ہے. اور الحمدللہ یہ ہماری مشاورت ہو چکی ہے، اللہ نے چاہا تو ان قریب اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہاں ایک جب اکبر بھائی بتا رہے تھے بغداد بھائی کا بھی ٹیسٹ ہوا، تو آپ نے بغداد بھائی کا بھی ٹیسٹ جو ہے دلوایا امامت کے لیے؟ یہ سوال کر کے آپ لوگوں کو کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ دعوت اسلامی میں اگر کوئی بڑی ذمہ داری ان کے بچے یا یہ خود بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں؟ بھائی اگر مطلب کہ ایک مسجد کی امامت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام ہے، اس کی اہلیت ہوگی تو کریں گے، اہلیت نہیں ہوگی تو کہاں سے کریں گے؟ اہلیت کے لیے کسی کا عام آدمی یا خاص آدمی یا چھوٹا آدمی یا بڑا آدمی اس کے ہونے کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا. اہلیت تو ہے نا، ایک مطلب وہی تو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے نا. نہیں، ایک نسبت ہونا بھی تو خود ایک نسبت ہونا کوئی اہلیت نہیں ہوتی. آپ کہاں کیوں لوگوں کو آپ مطلب آگے پیچھے کر رہے ہیں؟ نسبت ہونا کون سی اہلیت ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے، آپ سوال دنیا میں ایسے کئی ہیں جن کے پیر صاحب مطلب جن کے والد صاحب بڑے بڑے پیر تھے، تو کیا ان سب کے آستانوں پر سارے حال بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہ نہیں ہوتے. تو سب تو نہیں ہوتے نا، سب تو نہیں ہوتے. تو یہ نہیں ہوتا. مطلب شریعت کے ایک اپنے معیار ہے. ماشاءاللہ. سوال سے تو ناراض نہیں ہونا. ناراض کیوں گا میں؟ نہیں، لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، اللہ نہ کرے نا، لوگ گمراہ نہ ہو جائیں گے یار. یہ تھوڑی یہ دعوت اسلامی کے میں نے سوال اس لیے کیا کہ دعوت اسلامی کے نظام اور رولز اور ریگولیشنز کی جسے آپ کہیں پاسداری، اس کا لوگوں کو ایک جو ہے پتہ چلے گا کہ نگران شورا کے بیٹے نے امامت کروائی اور انہوں نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ ٹیسٹ جو ہے وہ دیا اور اپنی اہلیت جو ہے وہ اس کو پروو بھی کیا. تو یہ ایک جب نگران شورا کا بیٹا بھی ٹیسٹ دے سکتا ہے تو ہمیں بھی ٹیسٹ جو ہے وہ دینا چاہیے. نگران شورا یا ہو یا کوئی بھی رکن شورا ہو، اس کے بیٹے کا نہ بیٹے کا الگ ہے. جب اس کو بھی امامت کرانی ہوگی تو اس کو بھی اپنے لیے اہلیت کی سرٹیفکیٹ لینی پڑے گی. یہ کو تھوڑی ہے، نہ مسلح ہے، نماز کی جگہ ہے، امامت کی جگہ ہے. اس کا تعلق و تنظیمی ذمہ داریوں سے نہیں ہو رہا. مشکل نہیں ہو رہا. قرآن و حدیث فرما رہے تھے، نہیں سمجھ میں آئے گا یہاں پہ اتنا. قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے آپ کو اور ہم سب کو خود کو پیش کرنا پڑے گا نا. یہ تو کوئی ہے ہی نہیں، دو رائے نہیں ہے یار. لوگوں کی نماز کا تحفظ امام کرتا ہے. شریعت کا حکم ہے جی، شریعت کا حکم ہے نا. جو حال نہیں ہے اس مسئلے پر، بلکہ اگر ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ اگر کوئی غیر اہل مسئلے پہ کھڑا ہے تو اس کا معزول کرنا ہم پر واجب ہے. جی، اللہ کبیر. شریعت کا حکم، جو شریعت کا حکم ہے اسی کو وہی نافذ العمل ہے. میرا کردار اپنی جگہ پر، میرے گھر کا کردار میں بالکل اسی کو میں آن کرتا ہوں. میرا کردار کیا ہے، میرے گھر والوں کا کیا ہے، آپ کے گھر والوں کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے. ہم نے جب ہماری ذمہ داری لوگوں تک دین پہنچانے کی ہے تو ہم اس میں بخل نہ کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی نا، اس نصیحت میں بہت ساری باتیں لکھی. پھر آخر میں لکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میں خود نیک نہیں ہوں، میں خود باعمل نہیں ہوں. لیکن کیا اگر ہر کوئی اس چیز کا انتظار کرے کہ جب تک کہ وہ خود باعمل نہ ہو جائے اور تب تک نصیحت نہ کرے تو دنیا نصیحت سے خالی ہو جائے گی، لوگ بے عمل ہو جائیں گے. تو نصیحت تو کر رہی ہے نا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں کتنا کیا ہوں، لیکن کیا باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا بند کر دے گا؟ کیا کوئی اور سب مبلغ نیکی کی دعوت دینا بند کر دے گا؟ نیک بننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، مگر نیکی کی دعوت رکنی نہیں چاہیے. مدینہ ماشاءاللہ. جی، کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمون رضا اتاری قادر پراواں مدینہ الاولیاء سے عرض کرتا. آج کا موضوع مسجد. اس حوالے سے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے. بڑے بڑے شہروں میں پراپرٹی ڈیلر سے بعض اوقات ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے قریب والا پلاٹ دوسرے دور والے پلاٹوں سے سستا مل جاتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ مسجد سے دور ہو تاکہ معاملات اذان والے بھی کیس کو ڈسٹرب نہ کریں. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی اپنی سوچیں ہیں حضور، اپنی اپنی سوچیں ہیں. جبکہ اذان کی آواز کا گھر میں آنا
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی بابرکت ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ براہ راست آنے والی اذان کی آواز آپ کے گھروں سے کتنی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، آفتوں کو دور کرتی ہوگی، کیونکہ ہم نے یہ بزرگوں سے سنا ہے کہ جب گھر میں مصیبت ہو نا تو گھر کے کونوں پر اذان دیا کرو۔ اچھا، اذان کی ایک برکت یہ ہے کہ دکھ درد پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کچھ پریشان تھے، تو جب پوچھا تو کہا کہ جی، تو آپ نے فرمایا کسی کو آپ کے کان میں اذان دے۔ تو پریشان حال جب کان میں اذان دیتا ہے تو جو پریشان، اس کی پریشانی دور ہوتی ہے، اور جن راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا وہ سارے کے سارے راوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں جو بیان کیا کہ اتنا مجرب ہے کہ ہم نے تجربہ کیا، ہمیں اس کے فوائد نظر آئے۔ یہ حدیث اتنی مطلب کہ وہ اس پر راویوں نے عمل کیا جو اس حدیث کو اس کے راوی ہیں۔ اسی طرح جب آپ دیکھیں آفت و مصیبتیں آتی ہیں تو مساجد سے اذانوں کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جی، تو اذان کی اپنی برکت ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کی اپنی برکت ہے، اور یہ تو سنت بھی ہے۔ تو یوں مطلب کہ اذان کی آواز آئے گی یا مسجد کے معاملے سے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا میں معذرت کے ساتھ ایک پہلو بیان کروں ایک عام لوگوں کے لیے، کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اذان کی آواز کی وجہ سے ہی دور جاتے ہوں۔ اصل میں بعض اوقات مساجد کے جو اسپیکر ہے نا، اس کا استعمال بھی غیر ضروری ہوتا ہے، جی، جس کی وجہ سے عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اذان کی آواز محلے میں آنی چاہیے، مگر ایسی کہ اسے لوگوں کو مطلب وہ نہ مطلب کان پھاڑ آواز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح دیگر جو معاملات ہوتے ہیں مساجد کے اندر، تو اس کی بھی آوازیں مسجد کے اندر رہیں، کیا رہے، جو آئے گا مسجد کے اندر آ جائے گا۔ تو بعض اوقات مساجد کے اسپیکر کا بیجا استعمال، میں کہہ رہا ہوں بیجا استعمال سے بھی محلے میں رہنے والوں کے لیے آزمائشیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہر گھر دور رہنے والا آدمی صرف اس وجہ سے لے، ضرور نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی اپنی مساجد کے معاملے کو اسپیشلی اس پہ اسپیکر، مائک و اسپیکر کا جو استعمال ہے، اس کے باقاعدہ مدنی پھول، اور ماشاءاللہ اذان کی آواز آنی چاہیے، دور دور تک جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی برکت نے لوگ اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف آتے ہیں، مگر اس کے علاوہ جو اس کا بیجا استعمال ہے اس سے بچا جائے، تاکہ لوگ مسجد کے قریب رہنے میں، اگر یہ اللہ نہ کرے عذر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ ان کے سوال کا ایک پہلو یہ تھا کہ گھر وہاں پر سستے ملتے ہیں۔ اصل میں یہ نا کہ لوگ قریب رہنا پسند نہیں کرتے مسجد کے، جی، اس وجہ سے، ہاں، مگر یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ گھر میں آواز آنے سے متعلق گزشتہ کچھ، میں اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی عرض کر دوں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، گزشتہ کچھ دن پہلے نگران شورا کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو چل رہی تھی، تو نگران شورا نے بتایا کہ میرے گھر کی جو گھر ہے، گھر کی جو کھڑکی ہے وہ دار الحدیث شریف سے ملی ہوئی ہے، تو اس کو مطلب لیکن وہ آواز آتی ہے تو اسپیکر پہ پڑھایا جاتا ہے، جی، تو وہاں آواز آتی ہے، تو اس کے بند کرنے کے حوالے سے ذہن بننا تھا، لیکن بولا کہ گھر والوں سے نے کہا کہ نہیں، یہاں سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول اور دور حدیث شریف میں جو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اس کی آواز آتی ہے، تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ اپنا بند نہیں کیا، حدیث کریمہ پڑھائی جاتی ہے، اتنی برکت آتی ہے، خزانہ مدینہ۔ ذہن کیسے بنتا ہے یہ ذہن کیسے بنتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، اچھی چیز تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ جی، محمد رفیق عرض کر رہا ہوں ضلع پاک پتن شریف سے۔ آج کا جو موضوع مسجد ہے بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، اور جو عمران بھائی بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ آج کل لوگ مسجد کی طرف بچوں کو جب بھیجتے ہیں تو یہ اچھی طریقے تیار کر کے بھی نہیں بھیجتے، جب اسکول میں بھیجتے ہیں تو بہت بچوں کو پہنا کے سجا کے بھیجتے ہیں، مسجد میں بھیجنا ہو تو ویسے ہی گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے۔ یہ بھی آپ بات میری ان تک پہنچا دیں، مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑوں کا بھی یہی حال ہے حضور، بڑے بھی کون سا مسجد میں آتے ہیں تو کوئی اہتمام کر کر آتے ہیں کہ جناب عمدہ خوشبو لگانی ہے، کوئی کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، نہیں مطلب کہ بڑے بھی مسجد کا اہتمام نہیں کرتے۔ عام آدمی کے پاس جانا ہے، کوئی اچھی سی دعوت میں جانا ہے تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جب مسجد آتے ہیں تو اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اللہ کا دربار ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگ میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ باقاعدہ نماز کے لیے انہوں نے الگ سے لباس رکھا تھا، صورت عمدہ لباس، قیمتی لباس ہوتا تھا کہ وہ مطلب ایک پوری وہ زینت کے ساتھ
نماز کے لیے واضح ہوتا. تو یہ بڑوں میں بھی یہ سارا جو آپ مجھے جو ارشاد فرما رہے ہیں نا، سوال جو آپ نے کیا، یہ میٹر کرتا ہے. آپ کے سوال کے ذریعے میں تمام عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں، یہ میٹر کرتا ہے والدین پر. بیٹا جب بچپن سے جب دیکھیں بچہ مسجد میں وہی جائے جو مسجد میں جانے کا اہل ہے. نہ سمجھ بچے کو، چھوٹا نہ سمجھ بچہ ہوتا ہے، اس کو مسجد میں بیچنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد کے ادب و تقدس کو پامال کرے گا، اور پھر وہ مطلب اس کو پیشاب وغیرہ کے بھی اتنی تمیز نہیں ہوتی. جب بچہ اتنا اہل ہو جائے کہ وہ مسجد میں جا سکتا، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اب والدین کو چاہیے کہ اس کو ادب سکھائے اور اس کو بتائے کہ بیٹا مسجد میں اتنی مطلب کہ ایک وقار کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز سے بیٹا مسجد میں جانا چاہیے. دیکھو آپ کے ابو کیسے مسجد میں جا رہے ہیں، دیکھو آپ کے بھائی کیسے مسجد میں جا رہے ہیں. تو اس کا جب یہ اس عمر سے جب اس کا ذہن بن جائے گا کہ اچھا مسجد میں یوں جانا چاہیے، اب وہ دنیا میں کہیں بھی رہے گا نا، وہ مسجد میں جانے کا اہتمام کرے گا. میں جیسے آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا جمعہ کے نماز کا ایک اہتمام ہے، میں اس میں اپنے گھر والوں کو دعائیں دوں. میرا یہ ذہن میرے گھر میں بنا، یعنی جب جمعہ ہمارے چھٹی ہوتی تھی، آج جمعہ چھٹی نہیں ہے لیکن پہلے جمعہ ہمارے چھٹی ہوتی تھی، تو جمعہ میں بس یہ کہ چھٹی ہوتی تھی، ماں اٹھائے اور آج جمعہ ہے، پھر نہانا دھونا، پھر وہ جمعہ کا ایک کپڑے الگ، کرتا شلوار ہر وقت تو ہم روزانہ پہنتے بھی نہیں تھے، مدنی ماحول ہی نہیں تھا ہمارے پاس، تو جناب کرتا شلوار الگ، تو وہ اس ٹائم پر ٹوپی اور یہ ساری چیزیں. تو پھر وہ والد صاحب ہمیں مسجد میں لے کے جاتے تھے جمعہ میں، اور ایسا وہ 2-3 خاص خوشبو ہوتی تھی، عطر ہوتا تھا، وہ والد صاحب دیتے تھے ہم کو کہ یہ جمعہ ہے تم نے عطر لگانا ہے. تو یہ چیزیں تھی نا شروع سے بچپن سے ہمارے گھر میں، ہمارے والد صاحب اور ہمارے گھر میں یہ کرتے رہے. تو وہ جمعہ کا ایک اہتمام جو ہے نا، یہ ایک عادت میں شامل ہو گیا بچپن سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو عادت بچپن کی ہو نا، وہ بھی بڑے ہو کر مشکل سے نکلتی ہے. تو یوں ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو یہ اہتمام سکھائیں، اور سیکھ گئے ان کے نصیب، نہ سیکھے ان کے نصیب. میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں، والد صاحب بری ذمہ ہو جائے، ماں بری ذمہ ہو جائے، قیامت کے روز آپ کی ہماری پکڑ نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنا کام پورا کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم عرض کر سکے مولا تو نے جتنی مجھے قدرت دی، طاقت دی، میں نے اس کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش کی تیرے حکم کے مطابق. قیامت کے روز ہم نہ پھنسے، ہماری اولاد بھی نہ پھنسے، مگر ہم اپنا کام پورا کریں. مدینہ یہ سوال ہے، سوال موضوع سے ہٹ کر بھی ہیں، موضوع سے متعلق بھی ہیں. آپ ترغیب دلائیں کہ اکثر اسلامی بھائی سبز امامہ سجایا کریں، یہ دعوت اسلامی کی پہچان ہے. دوسرے امامے پہن لیا کریں، مگر مدنی چینل پر سبز امامہ ہونا چاہیے. جی حضور. میں بات وہی کروں گا جو بات میرے پیر صاحب نے کی ہے، اور آپ بھی بات وہی کریں جو آپ کی پیر صاحب نے کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی وہ انہوں نے جو کہہ دیا وہی ہے، اور ماشاءاللہ سبز امامہ بھی اس وقت ہمارے سیٹ پر نظر آ ہی رہا ہے ماشاءاللہ، ہے نا. مدینہ ٹھیک ہے. شوہر نماز نہیں پڑھتا اور نہ ہی ان کے کوئی اچھے دوست ہیں، ہم کیا کریں؟ اسلامی بہن کا سوال ہے. شوہر نماز نہیں پڑھتا جی، اور ان کے دوست بھی کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. اللہ کرے کہ وہ اچھے دوستوں کو بھی پالیں اور نمازی بن جائیں. اس میں کردار ادا کرنا ہوتا ہے عورت کو. دیکھیے بسا اوقات عورت میں کمزوریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات مرد میں، شوہر میں کمزوریاں ہوتی ہیں، مگر دونوں ایک دوسرے کے لیے نیکی کی دعوت دینے، نیک بنانے کے جذبے کو اگر رکھیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے. دونوں کو پہلے تو چاہیے کہ اولاً ایک دوسرے کی کمزوریاں باہر نہ نکالیں. ٹھیک. یہ اپنی کمزوریاں دبائیں، چھپا کر رکھیں. ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، میاں بیوی ہیں، نہ بتائیں. بیوی کو ہدف ملا ہے، یوں سمجھے کہ میں اپنے شوہر کو نیک بناؤں گی، کیونکہ جب یہ جذبہ کسی عورت کا ہے، اس کا مطلب اس کی طبیعت میں نیکی ہے، پرہیزگاری ہے یا نمازی ہے وہ عورت، تبھی وہ اس چیز کا نوٹس لے رہی ہے. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ اگر عورت میں اس طرح کی کوئی کمزوریاں ہیں تو شوہر کو چاہیے کہ نیکی کی دعوت دے کر اس کو مطلب کہ اس طرح اچھی طرح انداز سے اس کو نیکی کی طرف اور عبادت کی طرف، تلاوت کی طرف، طہارت کی طرف لے کر آئے. دونوں کا کام ہے. اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ جناب 2 سال ہو گئے، 1 سال ہو گیا، 4 مہینے ہو گئے. نہیں، آپ کو ایک کام ملا، یوں سمجھیں اللہ کی رضا کے لیے کام کریں اور گھر کو اچھے انداز سے لے کر چلائیں. روزانہ ٹک 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 نہیں کریں، روزانہ بولا بولی نہ کریں، روزانہ بیٹھ کر لمبے لمبے لیکچر نہ دیں، ورنہ نہ وہ اس کی سنے گا نہ وہ اس کی سنے گا. ٹھیک ہے. موقع محل دیکھ کر اور کریں. اس میں خاص طور پہ دعا، حسن اخلاق، یعنی کہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ناراض ہو کر لڑ جھگڑ کر کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. امیر سنا کہ مدنی پھول بیان کرتا ہوں. جی.
آپ فرماتے حوصلہ افزائی کیا کرو، اس سے اصلاح آسان ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اصلاح آسان ہو جاتی ہے. حوصلہ افزائی کیا کرو، اس سے اصلاح آسان ہو جاتی ہے. یعنی آپ جسی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں نا تو اس کی اصلاح کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر آپ ایک ہی اصلاح ہی لے کر بیٹھے رہو گے کہ اس کو سدھار ہی نہیں، تو بھائی اس کے اندر کوئی تو کبھی تو اچھا کام کرتا ہوگا. آج فیصلہ کیا نا میں نے سدھارنے کا. ہاں تو آج آپ نے فیصلہ کیا تو بھی تھوڑا ٹائم تو اس لگا. نے بھی فیصلہ کیا ہوگا کہ میں نے پھر نہیں سمجھنا، ظاہر سی بات ہے. دوسرے بندے بات امام غزالی علیہ رحمٰن نے بھی لکھا ہے کہ جب اس طرح کوئی مطلب بچوں کو دیکھا نا کہ یہ کرتے تو آپ فرماتے ہیں کہ صرف نظر کر لیا کرو، ہر بار ٹوکتے رہنا یہ درست نہیں ہے. جمع کر لیں، جمع کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا نکال دیا کریں. سلمان بھائی اب میں سوال کر لوں. جی میسیجز کے سوال ہیں یہ نپٹا رہے پھر انشاءاللہ یہ ناظرین جو میسیجز کے ذریعے سوالات کرتے ہیں وہ بھی ہیں. امیر علیہ سنت کے ساتھ آپ کا کوئی وقت گزرا ہو مسجد نبوی شریف میں، یاد ہو تو بتائیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مسجد نبوی شریف میں امیر سنت کے ساتھ الحمدللہ وقت گزرا ہے اور بڑا اچھا وقت گزرا ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے وہ گھڑی بالکل یاد ہے جب ہم مدینہ منورہ زاد اللہ شرف تعظیماً حاضر ہوئے، اور پہلی حاضری جب مسجد نبوی شریف میں تھی تو امیر سنت نے یوں ہاتھ پکڑا تھا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھا اعتکاف کی نیت کراتے ہوئے مسجد شریف میں لے کر جیسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ریاض الجنہ میں پہنچے تھے ہم. کون سا سن؟ 2001. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امامے کے حوالے سے ایک اور سوال بھی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے آپ نے امامہ چینج کیا ہے مدنی چینل پر رونق ہی ختم ہو گئی ہے. حسن عبدال سے کہہ رہے ہیں. اپنا اپنا ذہن ہے، اپنا اپنا ذہن ہے. رونق بڑی ہے تو سنت کے مطابق جب عمل کریں گے تو اس کو اچھی ہی نظر سے دیکھنا چاہیے. مدینہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ولیج میں 2 مسجدیں ہیں، نماز لوگ ایک مسجد میں پڑھتے ہیں، دوسری مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، کیا کریں؟ دوسری مسجد میں نماز نہ پڑھنے کے پہلے وجوہات بیان ہوں گی، اس کے بعد بیان کیا جائے گا. امیر اہل سنت کے بارے میں جیسے کہ سنا ہے اسلام بھائی نے مجھے بتایا کہ امیر اہل سنت جب وضو باہر ہوتا تھا نیچے سے کرتے تھے وضو خانے سے، اور جب اوپر آتے تو اپنی براؤن چادر سے اپنے پیر وغیرہ صاف کرتے تھے، قدم صاف کرتے تھے، پھر آتے تھے. پھر ہم نے دیکھا ابھی بھی امیر اہل سنت ترغیب دلاتے رہتے ہیں کہ وہ میں تھیلی رکھتا ہوں اور جو ہے نا اس کے اندر دھاگے اور اس طرح کی جو مسجد میں چیزیں ہوتی ہیں بال وغیرہ وہ ڈال لیتا ہوں. اور پھر دیگر مواقع پہ بھی کچھ چیزوں سے محسوس ہوا کہ امیر اہل سنت کا جو ایک لگاؤ، ایک عمومی لگاؤ تو ہر مسلمان کا ہے مسجد کے حوالے سے، لیکن پریکٹیکلی جو امیر اہل سنت کی ایک انسیت، رغبت اور ایک محبت مسجد سے دیکھنے میں آتی ہے. پھر آپ کے حوالے سے جب مسجد کا تذکرہ ہو، کچھ مدنی گلدستے بھی تھے آپ کے اس حوالے سے، تو مسجد سے آپ کا ایک تعلق جو ہے نا، میں 2-3 تذکروں پہ دیکھتا ہوں آپ بہت جو ہے نا ایموشنل ہو جاتے ہیں. ایک امیر اہل سنت کا تذکرہ ہوگا تو آپ ایموشنل، یعنی میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر نگران شورا ناراض ہونا تو امیر اہل سنت کا تذکرہ کر تو راضی ہو جائیں گے. اچھا، ایک امیر اہل سنت کا تذکرہ، دوسرا قرآن پاک کا تذکرہ، اور تیسرا جو ہے نا مساجد کا. اور بھی ہوں گے لیکن میری آبزرویشن یہ ہے. اور پھر جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ نے ایصال ثواب کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ جو بنایا وہ ان کے نام سے یا ان کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنانا. تو یہ تعلق کیسے بنا مسجد سے پریکٹیکلی؟ ایک کال اسی حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عظیم قلعےدار ہے شاہنور سے. نگران شورا کی بارگاہ میں میری عرض تھی کہ کیا آپ نے اپنے خود ذاتی پیسوں سے آج تک کیا ایک مسجد بنائی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. مجھے میری والدہ کے انتقال کے بعد جو میرے اندر جتنی وسعت تھی اس کے مطابق الحمدللہ مسجد بنانے کی ترکیب میں نے انہی چند دنوں میں ہی بنا لی تھی. الحمدللہ 13 بنا لی تھی. کورنگی کی طرف جگہ پوری مسجد بنائی تھی نا آپ نے؟ شاید پوری مسجد ہی بنی تھی الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تو مسجد دیکھیں، مسجد کی اہمیت، قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت، اس طرح کی چیزوں کی اہمیت کو آپ دیکھیں گے تو خود بخود آپ کا ذہن بنے گا کہ یار اس سے یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہماری پوری قوم کے لیے کتنی امپورٹنس ہے. اور مسجد نہیں ہے لوگ، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں مساجد کم ہیں، بہت کم ہے. آپ کے سامنے کل آپ کا علاقہ تھا، کتنی مساجد کی ضرورت آپ کے سامنے ہے. جس علاقے کا مدنی مشورہ کرتے ہیں اس میں مساجد کی اہمیت و ضرورت سامنے آتی ہے. تو دعوت میں نہیں سمجھتا کہ صدیوں میں دعوت اسلامی جس طرح مسجد بنا رہی ہے اس طرح کوئی مسجد بنانے کی موومنٹ آئی ہو. اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے. مسجد کی جذباتیت کا تعلق جہاں تک ہے، گزشتہ تقریباً کچھ سال پہلے نگران شورا اندلس کے شہر طبہ مسجد کے اندر
وہاں کیا ہوا تھا، آئیے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں، پھر نگران شورا سے جو آپ نے پوچھنا ہو تو وہ پوچھ لیجیے گا، وہ دیکھنے کے بعد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرطبہ شہر میں ہوں، یہ چونکہ ایک اسلام کا مرکز رہا ہے، تعلیمات کا، دینی تعلیمات کا، قرآن و حدیث کا، علماء فقہا یہاں ہیں، تو اب زیادہ مطلب یہاں کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ اے خاصہ رسول وقت دعا ہے، ہم اس وقت ممبر اور محراب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امت پہ تیری آیا کے عجب وقت پڑا ہے۔ بہت واضح طور پر یہاں پر قرآن مجید کی آیات، سورہ حشر کی آخری آیات یہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہاں پر۔ بدقسمتی کے ساتھ اسی کے ساتھ انہوں نے چرچ بنایا ہوا ہے، مگر ہم اس طرف نہیں جا رہے، ہم مسجد کی طرف ہیں۔ اے خاصہ رسول وقت دعا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ انشاءاللہ یہاں پر نماز با جماعت ادا کی جائیں گی، یہاں کی در و دیوار اذانوں سے گونجے گی انشاءاللہ۔ امت پہ تیری آیا کے عجب وقت پڑا ہے۔ ہم یہاں سے باہر نکل رہے ہیں تو دل تو بہت کر رہا تھا یہاں کھل کر اذانیں دوں، ہم یہاں سجدے کریں، لیکن یہاں کچھ بھی نہ کر سکے۔ ممبر اور محراب کے آگے پٹیاں لگا دی گئی ہیں، ممبر کو دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عاشقان رسول کیا ہم اور مسجدیں نہیں بنائیں گے؟ اسی اندلس میں، اسی اسپین میں، دنیا کے خطے خطے میں جہاں اذانوں کی آوازیں ہوں، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں سے کرتے۔ شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا، دیکھے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ مسلمانوں کیا تم شراب نہیں چھوڑو گے؟ تم شراب نہیں چھوڑو گے؟ چھوڑ دو شراب، چھوڑ دو گناہوں کی عادتوں کو۔ ہم ایک بار پھر ایک اور نیک بن کر انشاءاللہ دنیا میں آقا کی سنتوں کو عام کریں گے۔ جی ہاں، میں آپ کی غیرت کو قرطبہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر للکار رہا ہوں۔ ہر سننے والا نیت کرے کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں ایک مسجد ضرور بناؤں گا، مسجد میں اپنا حصہ لوں گا، اپنے بچوں کو نمازی بناؤں گا، میں انشاءاللہ اس زمین کا چپا چپا اپنے سجدوں سے، ہر مسلمان نیت کرے جہاں آپ رہتے ہیں سجدوں سے زمین کو بھریں گے، اللہ کا ذکر سے زمین کو بھریں گے، ذکر و درود سے زمین کو بھریں گے، اپنی مسجد کی حفاظت کریں گے، اپنے عقائد کی، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کریں گے۔ آج افسردہ دل یہ یہاں سے لوٹ رہے ہیں، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہماری مسجد ہے، اس میں آپ کتنا نماز پڑھنے جاتے ہیں، کتنی عبادت کر لیتے ہیں، اذان کا کیا جواب دے لیتے ہیں؟ افسوس، 7 کروڑ افسوس۔ آ جاؤ مسجد بڑھو، تحریک کو لے کر آگے بڑھیں، مسجد بناؤ، تحریک کو لے کر آگے بڑھیں، اور دنیا کے چپے چپے میں دین کا اور سنتوں کی خدمت کا کام کریں، اپنے آپ میں عمل پیدا کریں۔ جن بے عملی، جن نا اتفاقی کی وجہ سے آج اسپین ہم سے چلا گیا، اندلس ہم سے چلا گیا، ہم اس بے عملی کو نکال باہر کریں اور اپنی زندگی کو بعمل بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، اپنی اسلامی بہنوں کو پردہ کرائیں، داڑھی والے بنے، پوری مٹھی داڑھی والے، امام والے بنے، اور مسجد برو تحریک میں شامل ہو جائیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امت پہ تیری آیا کے عجب وقت
की बड़ी अजीब कैफियत थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता यार, बड़ी अजीब कैफियत थी। अभी मैं यही सोच रहा था उस टाइम पे इसकी क्या कैफियत हो गई थी। उसमें कई ऐसे जुमले जिसको हमने एडिट करवाए, उस टाइम नीर आ जा रहा था, रिकॉर्डिंग बहुत कुछ हो गई, फिर उसको एडिट किया। फिर ठीक है, जज्बात है अपने, अल्लाह ताला खैर फरमाए। है दुनिया में ऐसी कई मस्जिदें हैं सलमान भाई जिसको ताले लग गए, कई मसाजिद हैं जो आज मसाजिद नहीं हैं, कई जगह हैं जो तफरी गाहें बना दी गई हैं, एंटरटेनमेंट एरियाज बना दिए गए हैं। मुसलमानों को अल्लाह ताला अक्ल सलीम दे, होश के नाखुन लें। आप तो मस्जिद बनाने की बातें कर रहे हैं, मस्जिद बनानी भी है, और जो मस्जिद बनी हुई है इनको बचाना भी है और उनको आबाद भी करना है। बहुत प्रॉब्लम हो गया है, बहुत प्रॉब्लम हो गया है। मस्जिदों में नमाजी नहीं है दुनिया में, मसाजिद में नमाजी नहीं। एक नया काम बता दिया आपने कि जो मस्जिदें बनी हुई है उन्हें बचाना है। अभी तक तो बना रहे थे और आबाद कर रहे थे। मेहरोज भाई, मस्जिदें बचती हैं नमाज से, मस्जिदों में ताले लगाए हुए हैं। हमारे पास टाइम नहीं था, कुछ सफ़र में हमारे आगे शायद कुछ ऐसा था, वरना मैं जा नहीं सका। मुझे कह रहे थे हाँ एक, अब मुल्क भी मेरे जहन से निकल गया। उधर इसी शहर में एक मस्जिद ताला लगा है, मतलब मस्जिद बंद है, तो खुलवाएं तो, मगर वो अब देखिए परदेश में हमारे हाथ में कितना, परदेश में बहुत कुछ हमारे हाथों में नहीं होता। बाज़ जगह ऐसी है जहाँ सिर्फ दिल जलाए जा सकते हैं, और दिल जलाकर सवाब कमाना। ये दिल कैसे जलाएं, इसका जवाब तो दिल जलेगा ना यार, मतलब कि जब मस्जिद बंद होगी तो दिल तो जलेगा ना यार, जब नमाजी कम होंगे तो दिल तो जलेगा ना। दिल अगर दिल नहीं जलेगा, क्योंकि उम्मत की मोहब्बत में आंसू बहाना ये नबी पाक की सुन्नत नहीं है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मगर ये कि अब जैसे लोग हैं ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस वक्त अब लोगों पे जाओगे तो मार्केटों की बातें करें, मार्केटों का रोना रोएंगे, मार्केट में ये नहीं है, क्योंकि वो मार्केट के लोग हैं। अब आप और हम एक दीनी तंजीम से हैं, हमारा एक अपना काम, हम इसका रोना रोते हैं ना भाई, इसमें नहीं है नहीं है नहीं है, तो उनको दर्द मार्केट लगा हुआ है, आपको दर्द मस्जिद लग गया। हाँ, तो ये अपने अपने नसीब की बात है। अल्लाह ताला हमें ज़वाल नेमत से बचाए, आमीन। और हमसे काम ले ले, सीधी सी वक्त से काम ले ले। तो मैंने आप कई बयानात में भी ये शेर सुना है, और अभी मदनी गुलदस्ता जो देखा इसमें भी आपने ये शेर पढ़ा, और अमीर अहले सुन्नत भी बारहा इस शेर का अमीर अहले सुन्नत से भी सुना है, मस्जिद मरसी या ख्वाह के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। इसका मतलब क्या है? अरे मस्जिदें मतलब ये सोचो रो रही हैं, मस्जिदें मतलब सरापा गम है कि हमारे अंदर नमाजी नहीं है, क्योंकि मस्जिद की रौनक नमाजियों से है। मस्जिद की रौनक सिर्फ ये झूमर से और इसकी खूबसूरती से, तज़ीन और आराइश से नहीं है, इसकी असल जो रौनक है वो नमाजी हैं। तो मस्जिद इसका मतलब कि एक गम है मस्जिद का। शायर ने अपना एक तख़य्युल बयान किया, ख्याल बयान किया है, और यानी मस्जिद मरसिया खाए का नमाजी नार, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी नार है, यानी वो जो एक मुसलमानों में एक गैरत ईमानी और जोश ईमानी और गैरत ईमानी का एक जो एक उनसर था, एक फैक्टर था, असल में रशीद वो रहा नहीं है। मतलब मैं अगर अपने आप को देखूं तो ऐसा लगता है जैसे कि इस तरह की जब बातें करता हूँ ना, तो अपने ऊपर भी लगता है जैसे तो मुर्दा हो गए हम लोग। अरे बातों की हद तक तो मुझसे भी आप बातें करा लो, मैं 2-2.5 घंटे और मुझे बिठाना तो बिठाकर, जितने मुझसे आपने तज़किये कराने, तबसरे कराने आप करा लो, शायद मैं कह जाऊँगा। लेकिन मौके के मुताबिक जो करना है, जो कुर्बानियाँ देनी है, नहीं हो रहा हमसे। मैं अपने लिए आपको क्या बोलूं, तो ये फिर लुकमे दे देंगे दोनों इस्लाम भाई बैठकर तो नहीं, हम रुके हुए हैं। क्यों नहीं? वजूहात क्या है? क्या वजूहात? नहीं हो पा रहा यार, नफ्स, शैतान और सुस्तियां, गफलतें ऐसी हैं कि बयान नहीं किया जा सकता। मस्जिदों को आबाद करने के लिए, और जैसे आपने फरमाया कि मस्जिदों को बचाने के लिए आप कोई एक 1 पॉइंट सोल्यूशन दे दें, एक काम बता दें जो कर लिया जाए, मस्जिदें आबाद भी हों, हिफाजत। मदनी इनामात नंबर 2 पर अमल करें। मस्जिद जाए, क्या है? एक को लेके जाए मस्जिद, 5 नमाज़ बाजमात मस्जिद की पहली सफ में तकबीर उला के साथ पढ़ें, और कम से कम एक बेनमाजी को अपने साथ मस्जिद में लेके जाएं। ठीक है। मदनी इनाम नंबर 2 पर अमल करें, इंशाल्लाह मस्जिदें अल्लाह ने चाहा तो आबाद हो जाएंगी। 72 में से 2 पे अमल कर लें। 72 में से दूसरे मदनी इनामात पर अमल सब हो जाएंगे इसी की बरकत से। हजूर, दूसरा ये था कि मस्जिद से उमूमन 5 तरह के अफराद मुताल्लिक होते हैं जी। इमाम, मुअज्जिन, खादिम और नमाजी, और फिर मस्जिद इंतजामिया। अगर मुख्तसर तौर पर इस मदनी अगर हमें फूल मिल जाए
کہ ان میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے اور ان کو کم از کم کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری مسجدیں آباد بھی ہوں اور ہماری مسجدوں کے اندر جو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جو غفلت کا باعث بنتی ہیں وہ دور ہو جائیں. ایک شخص نے بڑی عجیب بات کی اکبر بھائی کہ ویٹر ہے نا، ویٹر 5 اسٹار ہوٹل میں ویٹر لگنے کا جو کورس ہے نا وہ تقریباً 2 سال کا ہے. 2 سال کا کورس. یعنی کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑے عزت و تمیز اور بڑے طریقے سے میرے آگے پلیٹ رکھ رہا ہے اور یوں مطلب تواضع کر رہا ہے. میں اس کو جانتا تھا کہ پہلے وہ ایسا تو نہیں تھا. تو پتہ چلا کہ اس کا جو یہ پورا جو طریقہ مینرز اور ٹکٹ تبدیل ہوئے نا، یہ ویٹر کورس کر رہا ہے. جب آپ کسی بڑی ہوٹل میں جاتے ہیں نا تو کسٹمر سے بات کیسے کرنی ہے، پلیٹ کیسے رکھنی ہے. اچھا پلیٹ اٹھانی کیسے ہیں کہ وہ جو کھانے والے ان کے کپڑے بھی خراب نہ ہوں، اور پوچھنا کیسے ہے، دوبارہ پوچھنا کیسے ہے، مسکرانا کیسے ہے، مینیو دینا کیسے ہے، مینیو لینا کیسے ہے، لکھنا کیسے ہے. کچھ لینگویج ایشوز ہوتے ہیں، کچھ باڈی لینگویج ہوتی ہے. 2 سال کا ویٹر کورس. کین یو بلیو؟ میں نے بھی سنا جسے باہر والا بولیں، نہیں ویٹر بولیں، اس کو باہر والا نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو باہر والا نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. ہاں تو وہ ویٹر کورس. تو ایک سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا ہے. تو لیکن جب ہم مسجد کا نظام و انتظام سنبھالتے ہیں تو مسجد کا انتظام و نظام سنبھالنے والوں کو مسجد سنبھالنے کا کورس کرنا چاہیے. چھوٹا سا کورس ہو، میں کہتا ہوں کہ 12 گھنٹے کا کورس ہو، لیکن ان کو لینا چاہیے کہ ہم لوگ مسجد کی کمیٹی ہیں، ہم لوگ مسجد کا نظام دیکھ کر سنبھالتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھا دیں. اس کو 15 20 25 50 جو 2-4 مدنی پھول دینے دے دیں کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے. اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں کہ حرام و ناجائز کام میں مبتلا نہ ہو جائیں. سیکھے کہاں؟ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدعی ماحول ہے. اللہ کی رحمت سے ہماری مجلس جو ہے، مجلس اثاثہ جات، مجلس خدام المساجد، اس کے تحت جو مساجد بنائی جاتی ہیں اور ان کی جو کمیٹی ہمارا مدنی مرکز بناتا، علاقے کے اسلام بھائی ہوتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے. امام اہل سنت کی عطا کردہ جو 11 شرائط ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ وہ انہیں دیکھیں دل گردہ بڑا ہونا چاہیے، ورنہ دعوت اسلامی کام ہم سے بعض ادارے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا ادارہ چلا رہے ہیں، ہمیں کچھ مدنی پھول دیں، ہمیں کچھ سکھائیں، ہمیں سمجھائیں. دعوت اسلامی نے اپنے تجربات سے جو کچھ جمع کیا ہے ان کو ڈیلیور کرتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا. مثال کے دیتا ہوں، دعوت اسلامی نے دارالمدینہ کا نصاب بنایا ہے. آج کتنی اسکول ہیں جو دعوت اسلامی کا نصاب لے رہی ہیں، تو کتنی اسکولوں میں ہمارا نصاب ہے. ہم دارالمدینہ اپنا چلا رہے ہیں، ہم دارالمدینہ میں نہ پارٹنر بنا رہے ہیں نہ فرنچائز کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی دارالمدینہ کا نصاب اپنے اسکول میں لینا چاہتا ہے تو وہ آئے گا، نصاب لے گا، سمجھے گا، لے کر چلا جائے گا. اس کی جو بھی دارالمدینہ کی جو مجلس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو پورا کرنا پڑے گا، جس کی میں اس وقت یہاں پر بیان کی حاجت محسوس نہیں کرتا. مثال دے رہا ہوں. تو امام صاحب علماء و مشائخ اور علماء دین سے سمجھ لیں کہ میں امام ہوں، مجھے مسجد میں کیسے رہنا چاہیے. ہمارے ایسے بیانات موجود ہیں دعوت اسلامی کے تحت. مؤذن دیکھ لے کہ میرے لیے کیا، کیونکہ مسجد میں رہنا ہے، مسجد کا کام کرنا ہے. تو سارے کے سارے امام صاحب سے لے کر مؤذن سے خادم، خادم سے کمیٹی اور پھر مقتدی، یہ سارے کے سارے سیکھے کہ مسجد ہے کیا، اس کے معاملات کیا ہیں، میری جو مسجد کے اندر حاضری ہے اس کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کا شرعی طریقہ کار کیا ہے. جس کو پورے کے پورے 5 کو یہاں الحمدللہ رب العالمین علی احسانی ہی کہ میں 5 پر الحمدللہ کسی حد تک بیان کر دوں آپ کو. میں نے کیے ہیں اس پر بیانات، لیکن ڈیفینیٹلی یہ پورے ایک ٹاپک جو ہے نا 1.5 2 گھنٹے لے لے گا. اگر میں اپنے طور پر اختصار بھی کروں تبھی گھنٹہ سوا گھنٹہ ایک موضوع پر چلا جائے گا. تو تقریباً 5 سے 6 7 سلسلہ کو کرنے پڑیں گے کہ وہ پھر اس پر مزید سوالات تو اس لیے میں نے ایک تھوڑا سا کوشش کی کہ جامع بات کر لوں. کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہ نگرانی شورا کے بیانات کی ایک پوری سیریز ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. ابھی کچھ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، مدنی کسوٹی کی طرف. میں ریکویسٹ کروں آج مدنی کسوٹی رہنے دیں. جی لا 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 ارے لا کر دیا، آپ کے ہاتھ نہیں، آپ کے نہیں ہے. جی چلے. اصل میں دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے نا، اس کے اندر مطلب مختلف قسم کے ہمارے والے ہیں نا. ٹھیک ہے جی.
पार्टिसिपेंट हैं आप भी। नहीं वैसे भी करना क्या है? अल्लाह की रहमत। बस आपको 11 सवालों के बाद मतलूबा शहर तक पहुंचना। अब इतने जब से ये नया हमने शुरू किया है रात में रहेगा, पहुंचा नहीं हो ना अगली कसौटी में। चलिए जी, आज तो जो है शायद पहले है जो भी है। इतवार वाली दोपहर में पहुंच जाते थे, वैसे अभी ये इन अभी रात वाला हुआ नहीं पहुंचा ये आपके वो कहाँ गए जो आपके मतलब मुआविनीन थे? वो तो उसमें आते थे ना जो वो तेरी तो इसमें भी आ जाए, हमने तो मना नहीं किया, आ जाए। बिल्कुल बताएं। हमने मना किया, आ जाए मदनी कसौटी में भी आपकी मदद कर दे। तो वो करने क्या जरूरत है? वो बेचारे इतनी दूर बैठे, आप लोग यहाँ बैठे हैं, एक आध मेरे साथ मिल जाए मावी ने इतनी दूर जाने की क्या जरूरत ठीक है? है, सवाल मैं कर लेता हूँ आपकी तरफ से। चलो भैया, चलो आज आप चलो आज ये चलो यार आज अब ये नहीं ऑफर कबूल है। नहीं, हमें कबूल नहीं है जी। कोई मकाम ला आप दोनों ने ला के दिया था तो मैंने वो हसरत निकाल ली, जोर से ला के आए इंसान नाम चारों ने नाम बोला है, कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ी शख्सियत लाए हैं यार, अल्लाह की रहमत। माशाअल्लाह। अच्छा, बक़ैद हयात है? ला ठीक है। अंबिया कराम में से? ला। सहाबाई कराम में से? ला। कितने सवाल हो गए? 5। छठे सवाल की बारी। अगर हम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर से चलें, सहाबा कराम तो नहीं है, सहाबा कराम के बाद से दौर से चलें, तो क्या उससे 6ठी सदी तक के अंदर में ये हैं? छठा सवाल है, छठी। अच्छा, इसका मतलब ये 7 से लेकर 14 के अंदर है। वो तो जाहिर सी बात है, यही अंडरस्टूड है। तो अंडरस्टूड में इतनी नाराज होने की क्या जरूरत है? अच्छा, कोई इधर उधर की भी तो बातें हो ना, तो बाद में बोर ना हो जाए। ठीक है, अरे सोचता ही रहूंगा तो यूं मसला हो जाए। अच्छा चलें, पिछली मतलब कि अभी से जो हम बैठे हैं 1400 में, यहाँ से लेकर पिछले मतलब के 300 सालों के अंदर है। 300 सालों में? 300 साल। नाम। ठीक। नाम। कितने सवाल हो गए? 7 सवाल हो गए हैं जी, सर अभी बहुत दूर है। हिंद से ताल्लुक है? नाम। अल्लाह अकबर, हिंद से ताल्लुक है ना? कैसे पहुंचे? पहुंच गए? हिंद इतना बड़ा है, कितना रिजाल है भाई वो। ठीक है कैसी? आला हजरत के कोई सिलसिले से, खानदान से? आला हजरत खानदान से हैं? ये सवाल है आपका? जी हाँ, ये 2 सवाल किए आपने। आला हजरत खानदान से? ला। नहीं है। नस्बी ताल्लुक जिसे कहते हैं, खानदान नस्बी ताल्लुक, खानदान वही होता है। हाँ जी। आला हजरत खुलाफा में? आप कह रहे हैं ना, खानदान में से आला हजरत खुलाफा में से है। नाम। और आला हज़रत के खुलाफा कितने हैं सलमान भाई? हैं कसीर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हो गए? 9। 10वां सवाल हो गया जी। नहीं, खुलाफा आला हज़रत वाला हो गया। नहीं, खुलाफा आला हज़रत वाला 10वां सवाल है। 10 हो गए। खुलाफा आला हज़रत वाला 10 हो गए ना जी। अच्छा ठीक है, वो 11वां सवाल है और फिर जवाब है। कैसी ध्यान बड़ी बात है, माशाल्लाह। आला हज़रत खुलाफा में है? जी जी जी। 3 नाम हो गए हैं। 11वां सवाल था आपका। आला हज़रत खुलाफा में इनका ताल्लुक किसी फिक़ही हवाले से मशहूर है? आला हज़रत के खुलाफा की हवाले से हाँ मशहूर है, मशहूर बिल्कुल है। नाम साहिब बार शरीफ। जवाब कट करके कुछ किसको मिला है अंदर? क्या बात। अब तक जो इतने रातों से जो नहीं आ रहा था तब नहीं पूछ रहे थे कि किधर चलेगा। मेरे सामने तो पहली दफा ही हुआ है। ठीक है सर, हमने कोशिश की सदरुल शरिया मौला हज़रत मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह जी। खलीफा आला हज़रत जो है वो यकीनन कसीर है,
آپ کا فوری طور پر ذہن ایک فقہی جب آپ نے کہا تو آپ کے ذہن میں یہی ہوں گے صدر الشریعت، تو آپ نے فقہی ہی کیوں کہا؟ مطلب دیکھیں ہمیں سیکھنا ہمارے یہاں شہرت اصل میں آپ کو بھی تو اتنا زیادہ نہیں نہ ہوگا کہ اتنے خلفاء ہیں، 2-4 مشہور لوگ ہیں۔ آپ چیلنج نہ کریں ورنہ ہم اگلے ہفتے میں بتا دوں آپ کو خلفائے اعلیٰ حضرت مدنی کسوٹی کریں گے، آپ نہیں پہنچیں گے۔ ہو سکتا ہے میں نہ پہنچا، خلفاء اللہ لے کر میں بھی تیاری کر آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ نہیں اگر آپ فقی منع کرتے تو میں ان کے پاس چلا جاتا۔ کس پہ جاتے ہیں؟ صدر الافاضل کی طرف چلا جاتا۔ ہمارا ذہن یہ تھا کہ پچھلی دفعہ ہم نے مجھے پتا تھا اصل میں آپ نے بھاری شریعت پوچھا تھا، اس لیے میں چلا گیا صدر الشریعہ کی طرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ۔ اس سے پہلے آپ یہ کر چکے ہیں کہ مجھ سے آپ جس کے پوچھا اس کی شخصیت کا پوچھا تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران اس پر نہیں پہنچے گا، اور آپ وہی سوچ کر لائے تھے کہ نہیں پہنچا تھا۔ اتنا ٹائم اور دماغ میں اتنی اسپیس کیسے آ جاتی ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھ لیتے ہیں؟ ٹائم تو ٹائم ہی ہے، مدنی کسوٹی تو ایک اور کر لو بھائی جی ماشاء اللہ، اتنی جلدی کو۔ مزہ آ گیا آپ کو تو یار۔ ماشاء اللہ۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت نے ان کی سیرت پر ایک رسالہ بھی ان لکھا کا ہے۔ قاضی بنایا، جی بالکل، ان کا قاضی بنا، قاضی القضاء بنایا تھا حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، غالباً اپنے شہزادے کو بھی ان کے تحت دیا تھا۔ یہی ہے نماز جنازہ کا بھی یہی تھا کہ صدر الشریعہ کا نماز جی یہ فرمایا تھا کہ اگر حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک رسالہ تھا جس میں اعلیٰ حضرت نے نماز جنازہ کی دعائیں لکھی ہیں کہ اگر حامد رضا کو یاد ہوں تو وہ جنازہ پڑھائیں، ورنہ پھر حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطلب میں تھے، مطلب تھا، حکیم تھے، ان کو وہاں سے لیا اور قاضی القضاء بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں ہی علوم کے ماہر ہوگا نا، علم کمال علم الادیان۔ حضرت سیدنا عامر شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، تاجر ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، اور ان کو اس سے فرمایا کہ کہاں کا ہے؟ تو کہا بازار جا رہا ہوں۔ تو بازار جاتے جاتے کہا کہ علماء کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو کہا کبھی کبھی جاتا ہوں۔ کہا جایا کرو، میں تمہارے اندر اس طرح کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ تو ان کو نصیحت بہت سمجھ میں آئی، اور وہ علماء کے پاس جانے لگے اور بہت آگے نکل گئے، حتیٰ کہ وہ اتنے آگے نکلے کہ دنیا نے امام اعظم کے نام سے جانتی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بزرگوں کی نظر ہوتی ہے کہ بزرگ اپنی نظروں سے جو ہے نا، اس لیے بزرگ کبھی فرمائے نا کہ یہ کیا کرو، میرا اپنا تجربہ، میرا تجربہ میرے پیر صاحب کے ساتھ ہے۔ یعنی میرے پیر صاحب کبھی فرماتے ہیں نا کہ یہ میں نے تو مشورہ دیا، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ کا مشورے پر ہی عمل کرنا یہ عافیت ہے۔ کیا بات، یہ فرماتے ہیں میری سمجھ میں یاد آتا بھائی یہی سمجھ میں آنا چاہیے۔ یعنی یہ ہوتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو سچ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت، ان کی اپنے رب سے محبت ہوتی ہے، اس لیے ہم اولیاء کرام سے دعائیں بھی کرواتے ہیں کہ پھر بعض اوقات ان کی دور اندیشیوں میں برکت ہوتی ہے، ان کی باتوں میں برکت ہوتی ہے، ان کی باتیں بڑی ستھری، پاکیزہ اور مفادات سے پاک ہوتی ہیں، اور آپ کے لیے بڑی مخلصانہ وہ رائے رکھتے ہیں، ان کے ماننے میں ہی مجھے عافیت نظر آتی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ دعوت اسلامی کا تاریخی مدنی مذاکرہ، اس میں ایک بات یہ امیر علیہ سنت نے کچھ ملفوظات ارشاد فرمایا، مجھے تو مزہ اس وقت بھی آیا، ابھی جب بیان کرنے لگا اس وقت بھی مزہ آ رہا ہے، لیکن اس میں سے ایک گویا کہ تنقیدی سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ جب امامے کے رنگ کی تبدیلی ہوئی اور جو تفصیلات امیر علیہ سنت نے بیان فرمائی، تو آپ سمیت پوری شورا نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا آپ نے، حالانکہ ایک دعوت اسلامی کی عالمی مرکزی مجلس شورا ہے یہ، اور اس نے دعوت اسلامی کا انتظام و انصرام چلانا ہے، اور یہ جواب دے دی ہے ایک انداز سے، تو آپ سے لوگ پوچھیں گے بھی، جیسے کہ پوچھ بھی رہے ہوں گے، آپ نے بھی مطلب عام لوگ جو ہیں وہ پوچھیں گے، سوال کریں گے، ہم سے پوچھ رہے ہیں تو آپ سے بھی پوچھیں گے، آپ سے زیادہ پوچھیں گے، آپ پہ بڑی ذمہ داری ہے۔ تو مطلب جو 26 رکنی شورا ہے، پوچھنا تو درکنار کہ ان سے مشاورت ہوتی، تفصیلات ہوتی، ڈیبیٹ ہوتی، کوئی نتیجہ نکلتا، مشورہ ہوتا، لیکن جب ایک فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ بھی نہیں ہوا بلکہ وہ پکچرز آئیں، اولن تو یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور آپ میں سے 26 میں سے کسی ایک نے بھی، امیر علیہ سنت نے صراحت فرمائی کہ کسی ایک نے بھی مطلب جو ہے نا وہ جو الفاظ تھے وہ سوال نہیں اٹھایا۔ اتنا مطلب اسے میں پوزیٹیو لوں تو اتنا ظرف کیسے، اور نیگیٹو لوں تو مطلب کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ پھر بات نام بات کے نہیں ہے، آپ کا اپنا کیا تھا وہ بتایا تھا، آسان بھائی نے کیا ہوا؟
कुछ भी नहीं, सफेद इमामा देखा, ग्रीन उतारा, सफेद बांध लिया, और मैंने क्या करना था? मैं तो शुरू से ये ज़हन है, जिस हाल में नजर आएंगे मैंने वो हाल ले लेना है। अल्लाह जिस हाल को ये फरमाएंगे वो हाल ले लेना है। वाला आप निगरानी शुरा हैं, मतलब आप? हाँ, तो मैं मुरीद हूँ भैया, क्या हो गया आपको? मैं मुरीद हूँ। हाँ, मैं मुरीद हूँ। दूसरी बात ये है कि पहले देखे तंजीमी तौर पर भी अगर ले ना, तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि कौन किसका पाबंद है। क्या बात, सवाल वापस ले लिए, बस छोड़े, आगे चलते। ओ, आप बिल्कुल बोल्ड कर देते हैं। नहीं, बोल्ड नहीं, मतलब देखिए तंजीम है, कौन किसका पाबंद है। तो अमीर अहले सुन्नत का अगरचे अंदाज, मिजाज, मैसेज यही है कि आप मुशावरत के साथ ही चलते हैं जी, और शूरा से पूछ लो। लेकिन जब शूरा देखेगी कि कोई काम अमीर सुन्नत कर रहे हैं जी, तो क्या शूरा ये बात नहीं जानती कि अमीर सुन्नत इस करने की अथॉरिटी है? कोई भी चीज है, हमें देखें, मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको देखने के मैं दावत इस्लामी या शूरा के बनाए हुए उसूल पर अमल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अमीर सुन्नत जब भी कुछ करेंगे ना, वही दावत इस्लामी है। मतलब जो अमीर सुन्नत का नाम ही दावत इस्लामी है। जो अमीर सुन्नत किसी को जो भी लगे, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। दावत इस्लामी का दूसरा नाम इलियास कादरी है, इलियास कादरी का दूसरा नाम दावत इस्लामी है। जो अमीर सुन्नत कह रहे हैं वो कर रहे हैं, वो हम करें। अमीर सुन्नत जो कि वैसे ऐसे मुरीद भी करना ही पड़ेगा, मुरीद होने के नाते। अमीर सुन्नत तो मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। नहीं, अमीर सुन्नत खासतो शे मा यूजदु फी वला यूजदु फी गैरी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, कमाल कर दिया जी। क्या इबारत, हल बर मौका पड़ी है। मदीना दिल खुश हो गया मंदी की ये खासा की तारीफ सुन। क्या बात। एक कॉल ये इसी मौजूद, मतलब बाबा के हवाले से कौन भी सुन रहे हो, मौलाना ने करा किया है। मैं तो एक बात कहूंगा, आप जो है ना इतना खींचतान के हम सवाल निकाल के लेकर आए और हम दिल में कह रहे हो इसका जवाब यूं आएगा और यूं आएगा, दिल में कह रहे हो भाई, मुझसे कह दो, बोल कर आते हो तीनों गिल्लियां उड़ाते, तो ऐसा नहीं किया करो आप। कॉल मेरा पीर है भैया, जहाँ दीदा शख्सियत है मेरा पीर। यानी इसमें यूं कह सकते हैं कि तंजीमों के आगे बढ़ने की तरक्की का एक राज भी यही नहीं, मरकजियत आपको बाकी रखनी है जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत का यही ज़हन दे रहे हैं सबको शूरा। मगर जो आपके अराकीन शूरा हैं, हम सबका ये, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना यार। मुझे जिस हाल में और मतलब मैंने अच्छा, फिर हमने जिसको पीर बनाया है वो पीर मतलब कि जामे शराइत पीर है ना, जामे शराइत पीर है। और जामे शराइत पीर कभी आपको खिलाफ शरीयत का हुक्म देगा ही नहीं। और बता, ये शरीयत का एक अपना, आप इमाम आजम, हमारे इमाम कौन है? इमाम आजम फरमाते मेरा जो मसला कुरान हदीस के खिलाफ हो उसको दीवार पर दे मारो। जी, हमारे इमामों का ये हाल है, हमारी शरीयत का ये हुक्म है, अल्लाह की रहमत। ठीक है, तो जो भी हमको खिलाफ शरीयत बात करने का ही नहीं, और खिलाफ शरीयत को बात होती है तो कोई इसके लिए है ही नहीं, किसी के लिए मानना ना कोई ऐसा तस्वुर है। तो तंजीम तो चली, तंजीम इत्ताअत से चलती है, याद रखिएगा, तंजीम हमेशा इत्ताअत से चलती है। क्या बात। तंजीम नज़म का नाम है, नज़म डिसिप्लिन से। आपको लगता है फायदा होगा इससे? अगर नुकसान हो रहा होता तो दावत इस्लामी का अमीर तो कम से कम ये ना करते। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। सबसे ज्यादा नफा नुकसान जो दावत इस्लामी के लिए सोच सकता है उसका नाम अमीर अहले सुन्नत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जबरदस्त मदनी फूल दिए हैं आपने, और हमारा भी जहन यही होना चाहिए जो निगरानी शुरा है जो है वो फरमा रही है। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का यही जहन है। ये मतलब कि आज से 30-35 साल पहले एक रंग बदला, सबने बदल दिया। 30-35 साल के बाद भी दुनिया देख रही है, यही शख्सियत है जो इतने रंगों का कह रही है, ये कर रहे हैं, लाखों लाख एक ही साथ एक ही के पीछे चल रहे हैं। ये सब मतलब कि ये मतलब ये भी अगर कोई नहीं कमाल मानता तो फिर वो उसका नाम मानने का क्या आप कर सकते हैं, हल ही नहीं है, कोई भी आगे बढ़े। ठीक है जी। कॉल निगरानी शुरा की बारगाह में सवाल अर्ज है कि जब आप बरूने मुल्क जाते हैं तो जब बापा याद आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? मुझे बापा याद आते हैं तो मैं राब्ता करता हूँ और उनका जिक्र भी करता हूँ। तसव्वुर शेख वो भी करता हूँ। कैसे करते हैं ये भी बताएं ना। वो भी करता हूँ। मैं घड़ी देखता हूँ कि इस टाइम पर ये कर रहे होंगे, इस टाइम पर ये पैदल चल रहे होंगे, इस टाइम पर ये खाना खा रहे होंगे, इस टाइम पर ये मदनी खबरें देख रहे होंगे, इस टाइम पर ये कुर्सी पर बैठकर वो लिख रहे होंगे, इस टाइम पर ये शायद चाय पी रहे होंगे, इस टाइम पर वो चल कर वो रादो वज़ाइफ पढ़ रहे होंगे। अल्लाह तो तस्वुर के बड़े
کیا بات اگر ہے. آپ کو ڈبل 12 گھنٹے کا جدول پوچھا جائے امیر اہل سنت کا بتا دیں گے؟ کم و بیش. ماشاء اللہ. اور جس کو نہیں پتا وہ کیا کرے؟ نہیں پتا تو نہیں پتا, کیا کرے, نہیں مطلب وہ ہم یاد کرنے کو, تصور شیخ کرنے کو اور حسرت کیجئے. کیا ہے صاحب یہ تصور شیخ آپ کا بیان ہونا چاہیے اور مفصل یہ وہ تصور شیخ ہے جو مطلب عموماً تصوف میں کہا جاتا ہے. یہ تو ایک مطلب یہ مطلب ایک پتا ہے مجھے کہ یہ چیزیں ہیں. باقی جو تصور شیخ طریقتی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے. آداب مرشد کامل وہ الگ ہے, وہ بھی آپ کو بیان کرنا چاہیے جی. اس میں بھی انشاءاللہ وہ الوظیفۃ الکریمہ میں ہے, آداب مرشد کامل میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. ماشاءاللہ. جی لفظ اگلے سیگمنٹ میں بڑھتے ہیں. لفظ ہے اور لفظ نگران شورا کو بتانا ہے. دکھائیے جی اسکرین پر. ماشاءاللہ. نیم 3 لفظ ہیں, آپ کو 3 بتانے ہیں. 3 حروف اور 4 غلطیوں کی گنجائش ہے. 5ویں غلطی نہیں کر سکتے. جی دور جا رہا ہے ٹائم. الف الف ہے اس میں؟ ہے جی الف. الف ہے, الف تو ہے جی. الف ہے, الف ہے جی. اللہ اکبر. جی ہاں لا غلطی لگی. او ہو ویسے لگتا ہے کہ شاید نہ پہنچ پائے. نہ دیکھتے جائے جی, یہاں کچھ اکبر بھائی آپ نے بتایا تو نہیں ہوا؟ نہ کرو جی. اچھا ٹھیک ہے جی. جی ایک غلطی ہو گئی. ایک غلطی ہو گئی ہے. گنجائش ہے 3 غلطیوں. واہ جی واہ. غلطیوں کی یا ہے, یا لا. یا بھی نہیں ہے. نہیں یا نہیں ہے. یا کا ثمر تو نہیں ملا آپ کو. اب باؤ ہی رہ گیا پیچھے. وہ بھی بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں, لیکن اپنے رزق پر غلطی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے غلطی لگ جائے گی, ورنہ لکھا ہوا واؤ وہاں پر آ جائے گا. سنے مدنی چینل کے ناظرین کچھ تو بھیجیں. اللہ اللہ اللہ. ہاں ہے, بتا چکے نا. تو آپ کے میں نے چلے وہ دونوں. وہ ہاں بھی نہیں تھا اور ہاں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے چلے دونوں. چلو رعایت دے دی آپ لوگوں نے, کری نہیں آج کام جوش میں. ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور ہا حلق کے نیچے سے. حروف ہلکی ہیں 6. حمزہ ہا, عین ہا, غین ہا. جی عبد الطیف بھائی ہیں جو انہوں نے بتا دیا, میسج کر دیا کہ 2 1 عین عین. نہیں عین تو نہیں ہے. آپ بہت آگے چلے گئے. عبد الطیف بھائی کے پاس میرا میرے کو پتہ ہے, اسی لیے نام لیا میں نے. ماں تو آپ یہ انہوں نے میرے لیے بھیجا ہوگا, آپ کے لیے تھوڑی بھیجا ہوگا. یہ تو مجھے آپ کی طرف سے اجازت تو ہے نا, آپ مجھے ان کا بھیجے تھے. جو آپ کو کرے گا اسی کی اجازت ہے. جی لگائیں جی گھڑی. یہاں سب کے پاس میرا نمبر ہونا چاہیے تھا. جی ارے آپ کو کال سینٹر کا ہی موبائل نہ دے دیں اس کے لیے. ہاں جی آپ بہت آگے چلے گئے. تہجی میں نا بہت آگے چلے گئے. آپ تھوڑا پیچھے آ جائیں. چلیں, آپ کو مشورہ ہے. نہیں آگے بھی جا سکتے ہیں. حروف تہجی میں حروف آگے جائیں پیچھے آئیں. نہیں وہ جو آئین پہ چلے گا نا وہ بہت آگے ہو گیا. وہ جب ہا ختم ہوا ہے نا تو حمزہ نہیں حمزہ بھی نہیں ہے نا جی نا. ہم آپ کو پیچھے لے کے آ رہے ہیں, آپ آگے حمزہ نہیں ہے جی. اصل میں وہ بیچ میں بس جی. اب آپ 2 لفظ ہیں اور 2 حرف آپ کو بتانے ہیں. 2 حرف اور غلطی کی گنجائش نہیں ہے. دال ہے. آپ دال. اللہ داد آ گئی. لگائیں دال. دال ہے اس میں. بالکل ہے. اسمد ہے جی. دال بھی ہے اور میم بھی ہے. لفظ کا تلفظ بتائیں. اسمت. اسمت ہے. سا یا اسمت جی میم کے کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اسمت سرما سبحان اللہ پلکوں کو اگاتا ہے, نظروں کو تیز کرتا ہے. مدنی مذاکرے میں وہ ایک مدنی گلدستہ چلا تھا کہ ایک شخص کو جو ہے موتیا تھا, امیر و سنت نے اس کو جو ہے وہ اسمت, تو وہ ایک مدنی گلدستہ ہے 1 منٹ کا, وہ دیکھتے تھے. جی پیارے باپا جان, پچھلے سال خصوصی مدنی مذاکرے میں الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں حاضری تھی, تو سفید موتی کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا. پیارے باپا جان آپ نے فرمایا تھا کہ فوری طور پر آپریشن بھی کروائیں, اور آپ نے ایک نسخہ عطا فرمایا تھا, اس پر بھی عمل کیا. تو پیارے باپا جان دوسری آنکھ میں بھی موتیا تھا لیکن کم تھا,
اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اسمت سرما استعمال فرمانے کا، تو باپا اس کا میں نے ساتھ ساتھ استعمال کیا، تو جو آپ نے نسخہ عطا فرمایا تھا باپا اس کی برکت سے الحمدللہ آپریشن بھی ٹھیک ہوا اور اس کی برکت سے چشمہ بھی اتر گیا نا، جو دوسری آنکھ میں موتیا تھا وہ اسمت سرمے کی برکت اور آپ کے فرمانے پر استعمال کیا تو وہ بھی جاتا رہا بغیر آپریشن کے باپا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کچھ سیگمنٹس بھی شامل کرنے ہیں، مزید مدنی اشعار کی تکرار بھی کرنے کا ذہن ہے آج، لیکن کچھ آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے میسیجز بھی ہیں ان کو بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کالز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام الطاری پاک و ویسی کابینہ صحرا تھر عمر کو نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ مسجد تو بن جاتی ہے، پھر اس کو آباد کیسے کیا جائے اور نمازی کیسے بڑھائے جائیں، اور مسجد کو مستقل جیسے تعمیرات کے مراحل آتے ہیں تو اس کو کیسے لیا جائے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد کے لیے جب جگہ لیں تو بھی شرع نمائی لے لیں کہ یہاں مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ جب جگہ فائنل ہو جائے کہ یہاں مسجد بن سکتی ہے تو اب مسجد کا نقشہ بنے گا، مسجد کا نقشہ پھر بننے کے بعد پھر اس کی شرعی رہنمائی لیں کہ ہم نے جو مسجد بنائی ہے، جو نقشہ بنایا ہے، اس میں ہم نے فلاں جگہ کو عین مسجد، فلاں جگہ کو فنائی مسجد، فلاں جگہ کو خارج مسجد، فلاں جگہ ہم نے وضو خانہ، استنجا خانہ، یہ سارا ہم نے نظام بنایا ہے اور اس طرح مسجد بنا رہے ہیں۔ اس نقشے کو بنا کر اس نقشے کے مطابق آپ شرعی رہنمائی لے کر مفتیان کرام سے اس پر اسٹیمپ لگوا لیں کہ اسی طرح مسجد بنا رہے ہیں، پھر اس کے مطابق آپ مسجد بنائیے۔ جب مسجد پوری تعمیر ہو جائے تو تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ دوران تعمیرات شرعی رہنمائی کے لیے اس پر فتویٰ جو آپ نے شرعی رہنمائی لی اس کو دیکھتے رہیں گے کہیں کوئی اور کمزوری نہ ہو جائے۔ اس کے استنجا خانوں کے لیے WC اور کوموڈ وغیرہ جب بنائیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ کہیں بھی قبلے کی طرف نہ پیٹھ ہو، نہ کبھی قبلے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے، اور بھی بہت ساری احتیاطیں ہوتی ہیں ممبر و محراب کے حوالے سے۔ نقشہ شرعی رہنمائی کے وقت پورا ہو جائے اس کے بعد پھر جب مسجد کا آغاز ہو تو اس کے لیے پھر آپ جو بے نمازی ہیں باہر ان کو مسجدوں میں لانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے چوک در سے مدد لیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں سے مدد لیں، دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کے جو سلسلوں سے مدد لیں، مسجد میں درس شروع کریں، مسجد میں بیان شروع کریں، مسجد مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کریں، صدائے مدینہ لگائیں گے تو آپ کی فجر میں نمازیوں کی تعداد بڑھے گی انشاءاللہ، مدنی حلقہ لگائیں گے تو فجر کے بعد بیٹھنے والوں کی تعداد بڑھے گی۔ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں کے ذریعے آپ انشاءاللہ اپنی مسجد کو نہ صرف آباد کر سکتے ہیں بلکہ ایک سے زیادہ مساجد بنانے کی بھی ترکیب بنا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی دعوت اسلامی دعوت اسلامی، مسجد برو تحریک بھی ہے دعوت اسلامی، مسجد بناؤ تحریک بھی ہے دعوت اسلامی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 12 مدنی کاموں میں سے 5 مدنی کام روزانہ کے، 5 مدنی کام ہفتہ وار اور 2 مدنی کام ماہانہ، ٹھیک ہے، ان کی پوری الگ سے جو ہے وہ تقسیم ہے۔ روزانہ کے 5 مدنی کاموں میں صدائے مدینہ ہے، مدنی حلقہ ہے، مسجد درس ہے، چوک درس ہے اور مدرسۃ المدینہ بالغان ہے۔ ہفتہ وار 5 مدنی کاموں میں سے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع، اس کے ساتھ ساتھ VCD اجتماع، یوم تعطیل اعتکاف اور 5واں مدنی کام مدنی دورہ ہے، اور ماہانہ 2 مدنی کام ہے، مدنی قافلہ اور مدنی انعام مدنی انعامات کا کارڈ جمع کروانا، مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانا ہے۔ کچھ کال کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد چراغ چشتی اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں۔ نگران صدر کی بارگاہ میرا یہ سوال ہے، جب آپ اینک پہنتے ہو تو آپ کی عمر صرف زیادہ لگتی ہے، بنا اینک کے آپ کی عمر کم لگتی ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں میں پہنوں یا نہ پہنوں؟ یہ تو آپ نے بتایا نہیں۔ ماشاءاللہ فیڈ بیک ہے، تجزیہ ہے جی ان کا اپنا تجزیہ ہے۔ جی گزشتہ ہفتے ہم نے آپ سے وہ پوچھا تھا کون سا جو ہے وہ پہلے بھرے گا، تو اسی طرح ایک آج اس طرح کی چیز لے کر آئے ہیں، کار والا جو ہے وہ دکھائیے گا اور پھر واٹ از دا نمبر آف دا پارکنگ اسپاٹ، پارکنگ جہاں پر گاڑی کھڑی ہے اس کا نمبر کیا ہے، جہاں پر گاڑی رکی ہوئی ہے اس کا نمبر کیا ہے، یہ آپ کو بتانا ہوگا اور سوال کا جواب دینا ہوگا۔
जी ये हमने क्यों लिया है ये फिर मैं बताऊंगा बाद में इंशाल्लाह, बल्कि एक बार भाई बताएंगे। ना सही मैं बताऊंगा, चलो मैं बता दूंगा, ठीक है जी। अल्लाहू, मैंने तो जब ये मैंने देखा ना तो मैंने भी एक जवाब दिया था, चले वो क्या जवाब था, बहरहाल वो जवाब गलत ही था, आपने सही जवाब देना है जी। व्हाट इज द नंबर ऑफ द पार्किंग स्पॉट, जहां पर गाड़ी रुकी हुई है उसका नंबर क्या है। नंबर नजर आ रहे हैं, 16 है, 06 है, 68 है, 88 है और 98 है। नंबर है जरूर, नंबर तो है, और ऐसा है कि आप बोलोगे नंबर तो है जी। सलमान भाई आपने क्या कहा था? मैंने कहा था यहाँ तो नंबर है ही कोई नहीं, ये बगैर नंबर के खड़ी है गाड़ी। 2-3 हमने भी नंबर लिए थे लेकिन हमें भी नहीं पता चल सका क्लियर। यानी अल्लाह आप है ये असल में पहली है जी, एक तरह से, और ये एक सबक खामोश पहली होगी जी। बिल्कुल सबक आएगा इंशाल्लाह इसके बाद, जवाब के बाद। आपकी नजरों के सामने ही है। हाँ। अगर है? हाँ जी, थोड़ा मतलब नजरों के सामने ही है, यकीनन सामने है। ठीक, सभी मकतबतुल मदीना के एक इस्लामी भाई ने सही नंबर बता दिया। वाह जी वाह, जिसने उस दिन बताया था 99 ही लगता है जी। 99 है, ये क्या है बताइए जी नंबर। मुझे भी समझ में आ गया अकबर भाई, मुझे भी समझ में आ जी गया। अब दे दें हुजूर, अब बता दें, अब तो बता ही दें। 80 ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से दोबारा वो पहले वाला दिखाएं। ये है एक पहलू, दूसरा पहलू दिखाएं जी इसका, जवाब वाला पहलू। ये जवाब है जी, अब नंबर बता दें। अब मैं बताऊं दोबारा नंबर? हाँ बता दें, अब तो बताना ही बनता है जी। 87 जी हाँ। बात बात एक चीज होती है, हम उसको अपने एतबार से सोच रहे होते हैं, उसका जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन उसके कुछ दीगर पहलू भी हो सकते हैं। मैं जो जिसको जिस सम से देख रहा है हाँ जी, उसमें ये है, वो भी सही है, ये भी सही है जी। लेकिन यहाँ तो नहीं यहाँ सही नहीं है, ये वो तो दूसरा होता है, वो 9 और 6 वाला नहीं तो है। इसमें क्या सबक है? इसमें यही सबक है कि आप एक चीज को एक पहलू से आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ से आप वहां से अगर क्यों इसमें ये होता है, देखिए दूसरा पहलू, ये तो डिबेट, ये तो मतलब कोई कुरान हदीस तो है ही नहीं, ठीक है ना, ये किसी ने भी मतलब अपने सोच से बनाया होगा, मगर इसमें जो बनाया है मेरे नजदीक ये है कि इसका फाइनल नंबर 99 ही 90, वो उसमें जो था जो भी था, अब ये 87 है जी। तो अगर इसको आप घुमा रहे हैं तो इसको घुमा लेंगे तो उसका कोई ना कोई तो नंबर ना वो पूरा सीक्वेंस के साथ है। यानी आप अगर बिल्कुल यही अल्फाज को आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो आप वो पहले वाला लगाएं, ये देखें ना 8 और 6, हाँ जी देखें ये 86 है, तो आपने उसको उल्टा कर दिया जी। ये मगर यहाँ से पढ़ने में तो ये भी सीधा ही आ रहा है ना, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसको तो यहाँ मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसने इस तरफ से देखा वो सही है, लेकिन एक बात है, हम आपका जवाब भी सही हो सकता है नहीं, और जो उस तरफ से देख रहा है नहीं क्यों हो सकता है। देखें 16, 6, 68, 88 ये तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बनती ना। बंदा सोचे कि आखिर इसमें यानी कैसे कोई नंबर बताएगा, इसका कैसे बता सकता है। तो यकीनन कोई ना कोई ऐसी चीज मिसिंग है मुझसे कि मैं वो, तो अगर वो दूसरी तरफ से देखें तो वो असल में देखें जब जवाब पता चल जाता है ना तो आदमी इसमें 10 किस्म की चीजें निकालता है, वरना तो दुनिया भर में यही होता है कि पार्किंग अलॉटमेंट होती है, ठीक है। मैं उसको बोलूँ ये फ्लैट नंबर लिखे हुए हैं, हर फ्लैट की अलग अलग पार्किंग है, ये पार्किंग 99 नंबर वाले की है। क्या बात है जी, तो इसमें क्या हुआ भाई, क्यों भाई गलत हो गया यार। ना दुनिया में गए हम लोग भाई, को सीक्वेंस ऑफ पार्किंग नजर ही नहीं आ रही होती कई जगह पर, हर फ्लैट की अलग अलग फ्लैट ही नंबर, और अगर बाहर मुल्क में जाओ तो 13 नंबर मिलेगा ही नहीं, 13 नंबर का माला ही नहीं है। वो चीज भी आपकी, आप जो समझाना चाह रहे थे ना वो चीज अपनी जगह पर है, लेकिन मैं ये भी देखा, ये भी पहलू है कि आपके दिमाग में जो आ गई है ना, अब वो आ गई है, ठीक है। तो ये भी एक पहलू होता है कि बात औकात दोनों पहलू होते हैं, जैसे वो 6 और 9 वाला पहलू होता है। मगर ये बात भी सही है कि उसको हम टेढ़ा उल्टा करके देखें। देखिए हम आपसे जो पूछ रहे, मतलब बंदा सोचे कि ये कैसे 6, 16। भाई मैं यही कह रहा हूँ, ये कैसे पार्किंगों में, अब ये दुनिया सुन रही है ना, पार्किंगों में अलग अलग अलॉटमेंट के नंबर लिखे हुए होते हैं, ऐसा कभी कहीं नहीं होता, जरूरी नहीं है फरमा रहा है, क्योंकि ये ना यू गिनती देखो मैं आपको बता, गिनती लिखते हैं ना तो चलो ठीक है,
गिनती तो आपने लिखी नहीं थी, गिनती है, ये पार्किंग अलॉटमेंट नंबर था। ये असल में आप कह रहे हैं गिनती है और आप फरमा रहे हैं पार्किंग अलॉटमेंट नंबर था, दोनों पहलू दुरुस्त हैं। तो तीसरा पहलू ये है कि आप जिस चीज को देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वही सही हो, दूसरा भी सही हो सकता है और तीसरा भी सही हो सकता है, ठीक है ना जी। तो वो सत्य ज़हनी होनी चाहिए। आपने जो कहा उसके तो इनकार ही कोई नहीं है ना, वो तो सही, आपने पूरी सीधी सीक्वेंस बना दी, मदीना कर दिया। ये नज़्म ज़ब्त वाली पार्किंग है ना जी, बेरब्त पार्किंग नहीं है। चलिए बहरहाल मज़ीद बातें भी उसने कहा कि मैंने इस एलसीडी को उल्टा देखा। वाह भाई वाह, जवाब हाँ तो अपने को नींद नहीं आती ना, उसमें समझ आता थी। इस तरह आपने देखा है, इस पर अपना फीडबैक, अपनी आरा, अपनी सजेशन ये भी हमें दीजिए और मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। को मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत।